آپ جس بچے کو آج تھپڑ مار رہے ہیں یہ سارے تھپڑ وہ آپ کو ریٹرن کرے گا آفٹر 25 وربلی. اگر آپ نے اپنے بچے کی کوئی عادت چھڑانی ہے نا, یو ہیو ٹو ریپلیس اٹ وتھ سم تھنگ بیٹر. اور اسکرین سے بیٹر کیا ہے؟ پیرنٹس. تو آپ نے اپنے بچے کی اسکرین چھڑانی ہے نا, آپ فلور پہ بیٹھے ماں باپ اور اس کے ساتھ کھیلیں. باپ نہیں ہے تو ماں کھیلے, ماں نہیں ہے تو باپ کھیلے. اور وہ نہیں مانگے گا اسکرین. شروع میں اس کے ٹینٹرمز ہوں گے جو بھی ہوں گے, بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ بیٹر. پہلے تو میں کہتی ہوں بچوں کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے آپ نے اپنے بچے کی خود ہی ختم کر دی نا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا بنو. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈس ریگارڈ کر دیا کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں میں اپنے بچے کو, مجھے لگتا ہے اس سے بڑی انسلٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر میں اپنے بچے سے کہوں کہ تم اس جیسے بنو. تھینک یو ویری مچ. ہے نا کہ یار آپ مجھے ویلیو نہیں کر رہے کہ میں جو ہوں اس چیز کے لیے. اگر آپ ایک انسان کو دنیا میں لے کر آ رہے ہیں تو اس کی بیسک نیڈز ہیں کھانا, کپڑا اور مکان. یہ تینوں چیزیں کر کے آپ کوئی احسان نہیں کر رہے جس کا آپ بدلہ مانگ رہے ہیں آفٹر 25 ایئرس کہ اب تم نے ہمارا خیال کرنا ہے اور تم نے ہماری ذمہ داری اٹھانی ہے, اور آپ اس کو برڈن کر دیں اپنی رسپانسبلٹیز سے. یہ تو مطلب آپ پر فرض ہے اور یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ ایک ایسا پوڈ کاسٹ جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے یہ آدھا کر دیا تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو ریکارڈ ہی نہیں کیا میں نے. آج انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات ہونے والی ہے. آج ہم لوگ بات کریں گے پیرنٹنگ کے اوپر اور شادیوں کے اوپر, جو کہ پرابلی سیزن چل رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کیا کیا بات کریں گے. آج آئی تھنک لائف کے بارے میں بات چلے گی, جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے بات چلے گی. سو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر ارم رحمان. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ شی از ویری پاپولر ایز ویل. No, I'm not. آپ ماشاء اللہ سے I am an influencer, yes. آپ کا یہ 150واں پوڈ کاسٹ ہے؟ نہیں 150 نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ I have been to a few podcasts because this is something I like doing. کہ مجھے لگتا ہے کم وقت میں آپ you can have a very mindful discussion and you can discuss a lot of things. I want to highlight a few issues about our society. You enjoy going on podcast. Very nice. مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ کم وقت میں وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے ایشوز ہیں. تو اگر کوئی ایک انسان بھی دیکھ کر اس کا یہ تھاٹ اس کو تنگ کرے کہ اچھا یہ غلط ہو رہا ہے یہ, تو مجھے لگتا ہے میرا کام ہو گیا. بہت بڑا. آئی تھنک آئی لائک یور ویژن. اگر آپ ایک انسان کا سوچ رہی ہیں تو آپ کنٹینیوسلی پر کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے اندر بھی یہی ہے کہ یار ایک انسان 5 بندہ 10 بندہ, سو پھر ٹائم پھر کم بچ جاتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ یار کرتے رہو کام نا. ہاں, لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ. کہاں سے ہم بات شروع کریں؟ ہم ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ اباؤٹ دا انفلوئنس اینڈ امپیکٹ آف انفلوئنسرس. یار ہم لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے تھے. پتہ ہے میں تو شروع کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی لائف سے شروع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, جسٹ جو ہمارا نارمل فارمیٹ ہے لائف سے شروع کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ جب یو آر کراچی رائٹ, یو ٹولڈ می دیٹ. So I was born and raised in Karachi. Okay, you went to Islamabad after this? I was basically born and raised in Karachi. میں ڈینٹسٹ ہوں by profession. MashaAllah. I graduated from Karachi. میں نے کراچی سے ہی اپنی التمش سے I've become and I graduate کیا ہے. اس کے بعد 2013 میں I completed my graduation. اسی دسمبر میں I got married and then I moved to Islamabad. تو اسی سال جو ہے وہ میں موو ہو گیا. Now it's like 10 years into شادی کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں, گریجویشن کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں. اینڈ دس ایئر آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی سائیکو تھراپی سرٹیفکیشن, کیونکہ اب آئی ہیو چینج مائی کریئر پاتھ. آئی ایم اسٹڈیئنگ سائیکو تھراپی, کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ اس طرف ہو گیا. آفٹر بیکمنگ اے مدر آئی اسٹارٹڈ ایجوکیٹنگ مائی سیلف آن پیرنٹنگ اینڈ جینٹل ڈسپلننگ, جینٹل پیرنٹنگ. ان چیزوں کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو ہمارے روایتی طریقے ہیں بچے پالنے کے, وہ مجھے سینس نہیں بنتی تھی. کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ بچہ گود میں پکڑا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو رونے دو, لٹا دو, گود کی عادت پڑ جائے گی. جبکہ اس کا بالکل اپوزٹ کرنا چاہیے. جو چھوٹا بچہ اس کو کنیکشن چاہیے ہوتا ہے اس کو, اور اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ اگر ماں بچے کو گود میں رکھ رہی ہے یا روتا ہوا بیڈ پر چھوڑ رہی ہے. میں آسان زبان میں اگر بتاؤں تو اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ان دا چائلڈس فیوچر, کہ وہ کیا سینس کرتا ہے جب وہ ماں کی گود میں, تو وہ سیفٹی سینس کرتا ہے. جب وہ رو رہا ہے تو اس کو کنیکشن چاہیے, اور ہم اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ لڑکیوں کو, عورتوں کو سکھاتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو, رونے دو. تو وہ کیا کر رہے ہیں, ہماری پریکٹسز بہت
ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑی آف ہے, بہت زیادہ آف ہے, اگینسٹ ہے پورا. تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے کہا اچھا مجھے تو یہ کہا جاتا تھا ناٹ یو نو کہ گود سے لٹا دو, بٹ لائک بہت ساری چیزیں تھیں جو کہی جاتی ہیں, ٹریڈیشنل کلچرل ہمارے جو نارمز ہیں. تو وہ پھر میرا کویشچن مارک بن گیا کہ اچھا مجھے تو یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں اور میں تو الٹا کر رہی ہوں. مائی سن واز اراؤنڈ 2.5 سال کا 2 سال کا وین آئی اسٹارٹیڈ ایجوکیٹنگ مائی سیلف. اور جتنا میں پڑھتی, اور میں نے پڑھنا شروع کیوں کیا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہا. جو کہتے ہیں نا بڑا ہمارا کامن ہے, یہ بچہ میری بات نہیں سن رہا, کہ یار یہ میری بات نہیں سن رہا, میں اس کو منع کر رہی ہوں یہ منع نہیں ہو رہا, میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں یہ کر نہیں رہا. جو ہم نے مطلب ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے بچے روبوٹس ہیں, ان کو جو کہا جائے وہ ویسا کر لیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا بچہ ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کچھ کر رہا ہے, تو وہ ایک برا بچہ ہے, خراب بچہ ہے, وہ ماں کی بات نہیں سنتا, ٹھیک ہے, وہ فرما بردار نہیں ہے. تو میں نے پڑھنا یہ شروع کیا بیسکلی, اور میرے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے کچھ ایسا ملے جس سے میں اس کو کنٹرول کر لوں, جس سے میں اس سے وہ کروا لوں جو میں کروانا چاہتی ہوں. انٹینشن آپ دیکھیں ایجوکیشن کی کیا تھی. بٹ جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی مجھے اس سے کروانا ہے وہ پہلے مجھے خود کرنا ہے. اور وہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ ہم خود کو چینج نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, میں چاہوں گی میرا بچہ نماز پڑھے. میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں, میں چاہوں گی کہ وہ روز قرآن کھولے. میں جس بھی طرح بات کر رہی ہوں گھر میں, لیکن میں چاہوں گی میرا بچہ بالکل گالی نہ دے, میں اونچا بولوں وہ اونچا نہ بولے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے خود کو نہیں بدلنا, لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے تمیزدار ہوں, کائنڈ ہوں, ان میں ایمپتھی ہو. یہ بڑا کامن اور انفیئر ایکسپیکٹیشن ہے. دس کڈس, ٹھیک ہے, کہ بچوں کے سامنے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کریں. ہم نہیں چاہتے وہ کریں, لیکن وہ ہم کر رہے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں. مطلب اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں لیکن میرا بچہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ سگریٹ پیے, تو لیکن آپ پی رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ چھپا کر بھی پی رہے ہیں تو یور چائلڈ ول فائنڈ آؤٹ ون ڈے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بالکنی میں پیتا ہوں, میں واش روم میں اسموک کرتا ہوں, آپ کی ایشٹرے ہے گھر میں. بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, اینڈ دین آپ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں لیکن میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے. جب یہ بڑی کامن ایگزامپل ہے, بہت لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, میں بھی کر چکی ہوں, کہ کوئی دروازے پر آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں, میں گھر پر نہیں ہوں, میں سو رہی ہوں, یا جو بھی. آپ کو انٹریکٹ نہیں کرنا, آپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. آپ جا کے بولیں کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتی, میں بعد میں بات کروں گی. میرے گھر میں انسیڈنٹ ہوا کہ میری ہیلپر نے بول دیا, میں میٹنگ میں تھی, میں نے اپنی ہیلپر سے کہا, ان سے کہو 1 گھنٹے بعد ہے. اس نے جا کے کہہ دیا اس کو, بیکاز اس کو آکورڈ لگا یہ کہنا کہ وہ گھر پر ہے, نہیں مل رہی, کوئی اور ہیلپر آئی تھی, تو اس نے جا کے کہہ دیا کہ باجی سو رہی ہیں. تو میرے بیٹے نے دین اینڈ دیر انٹرپٹ کیا کہ نہیں ماما جاگ رہی ہیں, وہ میٹنگ میں ہیں, آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں. اینڈ شی واز کلو لیس, اینڈ دین شی کیم ٹو می اینڈ سیڈ کہ باجی اس نے اس کے سامنے اس طرح بول دیا. میں نے کہا تو آپ نارمل ہے. ہاں, تو میں نے کہا آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ جو صحیح بات ہے وہ بتائیں. ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں ہم نہیں جانا چاہتے, ہم ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جن سے ہم انٹریکٹ نہیں کرنے چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم آل دا وے بیک راستے میں ہسبینڈ اور وائف کیا ڈسکشن کرتے ہیں, کیسے کپڑے پہنے تھے, کیا کھانا تھا, کیا چیز تھی. تو ہمارے بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اٹ از اوکے ٹو میٹ سم ون یو ڈونٹ لائک اینڈ اسمائل اینڈ پریٹینڈ اینڈ بی فیک اینڈ یو نو تعریفیں کریں, آپ ان کی جھوٹی تعریفیں کریں. اینڈ وین یو آر گوئنگ بیک ہوم یو آر ٹیچنگ دیم گاسپنگ, بیک بائٹنگ. آپ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آٹو پر ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, میں بہت پیرنٹنگ کے لیکچرز دیکھتی ہوں. میرے فیوریٹ اسپیکر ہیں پروفیسر جاوید جو ہیں, قاسم علی شاہ, اینڈ دین میں بتاتی بھی جاتی ہوں تاکہ لوگ بھی دیکھیں. ERDC میں ڈاکٹر سلمان صدیقی ہیں, ڈاکٹر ہیں یعنی لیکن ان کی بھی بہت اچھی پیرنٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک وہ پکچر میرے سامنے بنی تھی کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو آپ امیجن کریں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے جس دن بچہ پیدا ہوا ہے. ناٹ یو نو کہ 1 سال کا ہو جائے گا, ابھی تو اس کو پتہ نہیں ہے, 2 سال کا ہو جائے گا, ابھی تو بولتا نہیں ہے. وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ آف نہیں ہوتا. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ اب تو میں اپنی بیوی سے لڑ رہا ہوں, میری آواز اونچی ہوگی, میں بدتمیزی کر رہا ہوں, بچہ کمرے میں نہیں ہے, وہ بیک گراؤنڈ میں سن رہا ہے سب کچھ. وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیں آس پاس, وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ اگر میری ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں ایز اے مدر, لیکن میرا بچہ نہ بولے, تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. میں جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے, ہمیں وہ چیزیں پہلے خود سیکھنی ہے اور اس کے بعد کرنی ہے. اب سیکھنے تک تو میرا کام ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی میں نے لرن کیا, یہ چیزیں ہیں, اس طرح ڈسپلن کرنا ہے اینڈ آل دیٹ. بٹ وین اٹ کیم ٹو امپلیمنٹنگ آل آف دوز ٹیکنیکس ان مائی پیرنٹنگ, تو مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں تھا. کیوں؟
پھر جب میں نے پیرنٹنگ میں کانٹینٹ بنانا شروع کیا تو میں نے سیکھا کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ پر کانٹینٹ بنانے کے ساتھ ساتھ میں یہ تو بتا رہی ہوں کہ آپ بچہ رو رہا ہے تو آپ یہ کریں, اس کو ٹینٹرم ہے تو اس طرح ہینڈل کریں, اس کے وہ اگر غصہ شو کر رہا ہے تو آپ اس کو اس طرح کمیونیکیٹ کریں. بٹ دین وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتی مدرس. سیکھ تو لیں گی کہ اچھا بچہ رو رہا ہے, میں نے اس کو گلے لگانا ہے, اس سے بات کرنی, لیکن جب وہ مومنٹ میں ہوتی ہیں, جب اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا اور ٹریگر ہوگی تو بچے کے سامنے لڑیں گی. پریکٹس, ہاں نہیں, اس کو پریکٹس نہیں, وہ کیوں ہوتا ہے. پھر میں نے اس پہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے پیٹرنز ہوتے ہیں, اور یہ پیٹرنز اور یہ سائیکل سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی اس چیز پر ٹریگر ہو رہا ہے کہ اس کا بچہ رو رہا ہے, اس کا تو برین ڈیولپ نہیں ہے, وہ تو ابھی سیکھ رہا ہے زندگی میں. ابھی تو مطلب اگر آپ کا 1 سال کا بچہ رو رہا ہے یا 2 سال کا بچہ رو رہا ہے, میں اپنی اگزامپل شیئر کرتی ہوں, اور میں ٹریگر ہو رہی ہوں اس سے, تو میں اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا سکھاؤں. ہمارا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, چپ ہو جاؤ, کمرے میں جاؤ, چپ ہو جاؤ. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس ایموشن کو دبا رہے ہیں, سپریس کر رہے ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے بچہ, اور ملٹیپلائی ایگزیجریٹڈ ریئیکشن دیتا ہے, لیٹ جائے گا فلور پہ, چیخے گا, روئے گا, مارنا شروع کر دے گا, کیونکہ جہاں اسے اسپیس چاہیے اس کو ایکسپریس کرنے کی, وہ اسپیس ہم نے اس سے لے لی, اس کو وہ جگہ نہیں ملی ایموشن ایکسپریس کرنے کی. جس طرح لڑکے نہیں روتے. یہ کیا کیا ہم نے, ایک انسان ہے, اس کو اللہ نے ایک ایموشن دیا ہے, اس سے وہ رائٹ چھین لیا کہ تم یہ ایموشن, ہاں میں تمہیں نہیں دیتی. بچپن سے بولا گیا, مجھے بھی کہا گیا, اور آئی تھنک ہر لڑکے کو کہا جاتا ہے بچپن میں, لڑکے نہیں روتے, مرد بنو, اسٹرانگ بنو. تو اللہ نے یہ کیوں دیا آپ کو ایموشن, یہ محسوس کرنے کا. اگر اللہ نے دیا غصہ, جیسے ہم نے لیبل کیا یہ نیگیٹو ہے, یہ نیگیٹو ہے, رونا نیگیٹو ہے, یہ سارے ایموشنز اللہ نے دیے کیونکہ ان کی ویلیو ہے. اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے, مجھے غصہ آنا چاہیے نا, تب میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گی. اگر غصہ ہی نہیں آتا مجھے اور میں یوں بیٹھی ہوں, تو یہ کیا ہے, یہ فریز موڈ ہے کہ میں نے اس کو اپنے دماغ میں, جیسے بچپن سے جن بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے, وہ ڈی سینسٹائزیشن کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اپنے دماغ میں کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے فیل نہیں ہو رہا. دین اگین اگر کوئی میرے بچے سے بدتمیزی کرے گا تو مجھے وہ بھی, اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا نہیں آئے گا. یہ بات میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی کہ جیسا ریئیکشن آپ کا اس چیز پہ ہونا چاہیے جب کوئی آپ کے بچے کو تھپڑ مارے, ویسا ہی ریئیکشن آپ کا ایموشنل ابیوز پہ ہونا چاہیے. ہم کس طرح الاؤ کرتے ہیں لوگوں کو آ کے کہ وہ ہمارے بچوں کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا رنگ ایسا ہے, یہ پتلا ہے, اس کی ہائٹ چھوٹی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کب 1-2 بار نا, اور یہ اب میں اور کھل کر بتا دیتا ہوں کہ میرا رنگ آپ نے دیکھا ہے. اب یہ رنگ جو ہے یہ اتنا زیادہ ایلیٹ کلر نہیں ہے پاکستانی سوسائٹی میں, ایسے ہی ہے نا, یہ ہمارا کلاسک کلر ہے. ہاں, اٹ از کلاسک آف کورس. یہ تو مجھے بعد میں جا کر پتہ چلا جب میں باہر ملک سے باہر نکلا, جب یورپ گیا, ویسٹرن کنٹریز میں گیا, تو جو وہاں کے لوکلز نے بولا کہ یار یہ تو اچھا کلر ہے, اٹس بیوٹیفل. بولا ہے, بٹ آپ نے انٹرنلائز کرا نا کہ لوگوں نے بولا, اور آپ نے اس کو دیکھیے. جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ جو بھی, اور وہ پھر ہم خود ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ جب رشتے دار آپ کو نام دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اب یہ نارمل نام ہے, کالا, کالو, اور جیسی شکل ہے اس کا, جیسا بھی فگر ہے, باڈی جس طرح کی ہے, موٹا, پتلا, سوکھا وغیرہ وغیرہ, بچپن سے نام دیے ہوتے ہیں, اور کہتے ہی ہیں کہ ہم پیار سے بلا رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے سیلف اسٹیم ایشوز ہوتے ہیں اس سے, کہ اگر آپ کو بچپن میں لیبل کیا جا رہا ہے اور آپ کے پیرنٹس کا کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا, تو میں یہی کہتی ہوں کہ ویسا ہی ریئیکشن دو جیسا ایموشنل اس پر ہونا چاہیے. میرا بچہ جو ہے, بڑا بیٹا 7 ایئرس کا ہے ماشاء اللہ ناؤ, وہ تھوڑا سا, اس کی پرسنالٹی انٹروورٹڈ ہے. وہ لوگوں سے آن دا فرسٹ میٹ اپ نہیں ریئیکٹ کرنا چاہتا, نہیں کنیکٹ کرنا چاہتا, یہ اس کی چوائس ہے. اور میں ایز اے پیرنٹ, میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی چوائس کو رسپیکٹ کروں, رادر دین I allow everyone to label him کہ یہ تو شائے ہے, یہ تو انڈر کانفیڈنٹ ہے. میں کہتی ہوں کسی کی جرت تو ہو اس کو اس طرح کہنے کی. پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یہ شائے ہے, یہ اب میں کہتی ہوں نہیں, وہ شائے نہیں, وہ آپ کو جانتا نہیں, آپ سے پہلی بار ملا ہے. He'll take his time. اینڈ ایز اے مدر میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے اچھا کام ہے, اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو ایز پیرنٹس یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے, اور ہمیں یہ سمجھ کے ساتھ اتنی اسٹرینتھ دے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی پرسنالٹیز کے ساتھ ایکسیپٹ کریں, رادر دین پروجیکٹنگ آور پرسنالٹیز آن دیم. اگر آپ کے دماغ میں یہ ڈیفینیشن ہے کہ کانفیڈنٹ بچہ جو ہے وہ جاتا ہے اور پوئم سناتا ہے اور ڈانس کرتا ہے اینڈ وٹ ایور, اور آپ کا بچہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہے اینڈ یو آر فورسنگ دیم ٹو ڈو اٹ, کہ انکل کو یہ کر کے دکھاؤ, آنٹی کو پوئم سناؤ, یہ کرو,
تو یہ آپ کا مسئلہ ہے اور اس سے آپ اٹس اے یو پرابلم, اٹس ناٹ اے می پرابلم. بچے کے لیے اس چیز کو سمجھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ اور آپ کو اس کو حل کرنا چاہیے کہ میری کیوں نیڈ ہے ویلیڈیشن کی فلانے انکل سے اور ڈھنگانی پھپھو سے کہ میرا بچہ کانفیڈنٹ ہے. پورے اسکول سے, پورے اسکول کے پرنسپل تعریف کریں گے کہ اس نے اتنا اچھا بولا ہے, اس نے جو ہے وہ نظم اتنی اچھی پڑھی, گانا اتنا اچھا گایا ہے. نہیں یار, ایسی بات نہیں ہے. ہر کسی کا, میں وہی کہتی ہوں کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا, سب کی اپنی اپنی قابلیت ہے. اور بچوں کو صرف ایک قطار میں بھگانا کہ کانفیڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر کسی کے سامنے بچہ بول سکے. اگر ایک انسان انٹروورٹڈ ہے, وہ نہیں, میں نے خود یہ چیز لرن کری ہے کہ مجھے شروع میں بہت انگزائٹی ہوتی تھی کہ بیکاز میں بہت ووکل ہوں, میں بہت سوشل ہوں, میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, سوچتی بھی بہت ہوں گی. ہاں, تو مجھے یہ بادر کرتا تھا کہ یہ ایسا. اچھا, میرے ہسبینڈ از کمپلیٹلی اپوزٹ, ہی از این انٹروورٹ. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جسٹ لیو ہم الون. میں اس کو کہتی تھی کہ کون سا بچہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے برتھ ڈے پارٹیز میں نہیں جانا؟ کون سا بچہ ہوتا ہے جو برتھ ڈے پارٹیز میں جا کے ماں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے؟ کیوں یہ انٹریکٹ نہیں کرتا؟ کیوں یہ دوست نہیں بناتا؟ میں اس کو اپنے دماغ میں بہت بڑا مسئلہ بنا کے چلتی تھی. اور جیسے جیسے پھر میں نے اس پہ جب پڑھنا شروع کیا اپنے آپ, اور میرے ہسبینڈ ایسے تھے ریلیکس کہ دس از ناٹ ایون اے پرابلم, یو جسٹ میکنگ اٹ انٹو اے پرابلم. وہ مجھے بہت سمجھاتے تھے کہ اٹس اوکے, اٹس ہز چوائس, وہ اس کی چوائس ہے. میرے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا کہ وہ اس کی چوائس ہے, وہ اس کا پرابلم نہیں ہے. پھر جب میں نے ایجوکیٹ کیا اور میں نے سیکھا کہ انٹروورٹس جو ہوتے ہیں دے انجوائے دیئر اون کمپنی, دے وانٹ ٹو پلے. ان کو اکیلے کھیلنا پسند ہے, وہ اپنی امیجنیشن یوز کرتا ہے, وہ نہیں زیادہ دوست بناتا, اس کے کم دوست ہوتے ہیں لیکن کوالٹی دوست ہوتے ہیں, وہ انہیں سے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. جبکہ مائی بیٹی ہیز مائی پرسنالٹی کہ وہ بہت سوشل ہے, اس کو سب جگہ جانا ہے, ہر کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے, ہر کسی سے ملنا ہے. وہ فرسٹ میٹ اپ پہ سلام کر لے گی, مل لے گی. اس کو دوسرا اس باڈی, ہم یہ بھی باڈی اسپیس کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتے. زبردستی بچوں کو فورس کرنا, انکل سے ہاتھ ملاؤ, آنٹی کو سلام کرو, ہگ کرو دادی کو, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ باڈی کنسینٹ ان کو نہیں سکھا رہے ہیں, ہم اس کو الٹا سکھا رہے ہیں. اس کی باڈی ہے نا, اس کی مرضی ہے کہ وہ ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے یا نہیں, گلے ملنا چاہ رہا ہے یا نہیں. نہیں کمفرٹیبل تو نہیں کمفرٹیبل. یہ کتنی مشکل بات ہے سمجھنے میں کہ ایک بچہ ہے 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, زبان سے سلام کر دے. یہ میں نے پہلے بھی بات کی ایک پوڈ کاسٹ میں کہ زبان سے سلام کر دے. جو سوشل انٹریکشن از ناٹ فزیکل انٹریکشن. آپ اس کو, اپنے بچے کو سمجھے نا. آپ لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے اپنے بچوں کا کباڑا کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے حساب سے بیہیو کرے. ٹھیک ہے, میں نے جب یہ فزیکل انٹریکشن والی اور سوشل انٹریکشن والی بات کی تھی, اس پہ ایک کوئی صاحب ہے, انہوں نے آ کے کامنٹ کیا کہ جب میں جاتا ہوں اپنی بہن کے گھر, میں ماموں ہوں اس بچے کا, میں اتنی دور ٹریول کر کے جاتا ہوں, آئی تھنک وہ کسی دوسرے کنٹری میں رہتی ہیں, اور پھر بچے آ کے مجھے حق بھی نہ کریں. تو میں نے کہا برو, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں. وہ تو اپنے ماموں کو پورا سال نہیں دیکھتے ہیں. وہ میں کیسے کسی اسٹرینجر کو حق کروں؟ بچے کے نظریے سے دیکھیں نا. تو ہم تھوپتے ہیں اپنے غلط پیٹرن. ماموں کا نظریہ بھی تو ٹھیک ہے, ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے, میں ماموں بن جاتا ہوں نا, لیکن دین ماموں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یار میں 1 سال بعد مل رہا ہوں اپنے بھانجے سے, تو وہ آئے مجھے اور مجھے حق کرے. تو مے بی ماموں کین ورک آن بانڈنگ فار اے ویک, ماموں کین ٹیک ہم آؤٹ آن واکس, ماموں کین کمیونیکیٹ. بچہ خود آ کر حق کرے. آئی تھنک دیٹ یہ ہونا چاہیے. وہ کرے گا آفٹر اے ویک. ہاں, وہ آپ چھین نہیں سکتے. ہمارا جو کلچر ہے وہ چھیننا سکھاتا ہے. مائیں اپنے بچوں پہ ایسے کلینچ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہم ابھی ماماز بوائے ڈسکس کر رہے تھے. ہم انٹینشنلی بچوں کو ڈپینڈنٹ بناتے ہیں اپنے اوپر کہ لیٹر آن شادی سے پہلے کتنی کاؤنسلنگ ہوتی ہے لڑکوں کی. لڑکیوں کی الگ طرح سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے, لڑکوں کی الگ طرح سے ہوتی ہے کہ بیوی آ جائے گی تو تب تو تم یہ کرو گے. بیوی لائک پہلے سے ہی ٹونٹ مار کے کہ جب بعد میں وہ لڑکا بیچارہ کسی سچویشن میں ہے بھی تو اس کے پاس کوئی آپشن ہے انسٹیڈ آف پرائیورٹائزنگ ہز اون مدر. اور میں کہتی ہوں آپ شادی نہ کریں. اگر ماماز بوائز کیا ہوتا ہے, سوری دوبارہ ماماز بوائے مس ہو جائے ہم سے کہیں ہے. دیکھیں اگر ہاں کہ جیسے ماماز بوائے یہ ہوتا ہے کہ جو میری امی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ماماز بوائے ہوتا ہے کہ پھر آپ شادی نہ کریں. آپ شادی کر کے ایک لڑکی کو, میں ایکسپلین کرتی ہوں, آپ شادی کر کے ایک لڑکی کو اپنے گھر پر لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس پر فرض نہیں ہے آپ کی امی ابو کے ساتھ رہنا. کوئی اگر ہمارے لیے کچھ ایکسٹرا کر رہا ہے تو وہ احسان ہے, اس کو احسان سمجھنا چاہیے, اس کو اکنالج کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ میری فیملی کے ساتھ رہ رہی ہو, آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو. اور جب آپ اکنالج کرتے ہو نا تو آدھا درد ختم ہو جاتا ہے.
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہسبینڈ آ کے بولتا ہے نا یار مجھے پتہ ہے امی انفیئر کر رہی تھی, زیادہ بول دیا انہوں نے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ. اس کو کیا چاہیے بیوی کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ میری ماں بالکل ٹھیک ہے, تم غلط بول رہی ہو, تم غلط کر رہی ہو, تم یہ کر رہی ہو. اب میں اس میں سائڈز لینا نہیں ہے, جہاں آپ کی ماں غلط ہے ماں کو غلط کہو, جہاں آپ کی بیوی غلط ہے بیوی کو غلط کہو. ہاں اتنی ہمت ہونی چاہیے, اور اتنی گٹس, اور بدتمیزی سے نہیں, آرام سے, امی جان آئی لو یو بٹ آپ یہ غلط کر رہی ہیں, یہاں آپ زیادتی کر رہی ہیں. طریقے سے بات کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, میں نے ایک سین پوسٹ کیا تھا کسی ڈرامے کا, اس میں وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے, وہ بھی میری بیوی ہے, اس طرح کر کے نا کچھ ڈیفینڈ کر رہا تھا. کوئی سین تھا اسٹینڈنگ آؤٹ فار یور اسپاؤس, بیسکلی وہ پورٹری ہو رہا تھا. اس میں عورتیں ایسے گلیمرائز کر رہی تھیں کہ واو ایسے مرد ہونا چاہیے. میں نے کہا برو دس از بیئر منیمم. اگر کوئی آپ کو شادی کر کے لے کے گیا ہے اور آپ کے لیے بات بھی نہیں کر سکتا, تو آپ نے اس لڑکے میں دیکھا کیا ہے پھر, کہ اگر اس میں یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ اپنے, آپ نے پروٹیکشن دینی ہے نا, آپ محافظ ہیں, اگر آپ کا اسپاؤس وہی نہیں دے سکتا تو پھر آپ کی شادی میں ہے کیا پھر؟ ہر طرح سے پروٹیکشن دینی ہاں, اف یو ناٹ ایبل ٹو پروٹیکٹ یور اسپاؤس, آپ نہ شادی کریں. آپ کو پتہ ہے آپ کی ماں ڈومینیٹنگ ہے, اس کا بہت انفلوئنس ہے آپ کے اوپر, آپ کیوں زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی, اپنی بیوی کے ساتھ بھی, اینڈ دین لیٹر آن ود یور کڈز آلسو, کہ ایسی پوزیشن میں آپ کسی کو ڈال رہے ہیں جہاں وہ دیکھیں ہماری, مطلب اب ڈسکشن دوسری طرف جائے گی. ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں نا, میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر, کہ میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہے ایسا, کچھ لڑکوں کو دیکھا ہے, مجھے بڑا ایک دم شوق لگا, مجھے تو یہ ٹرم نہیں پتا تھی ماماز بوائے, لیکن میں نے دیکھا کہ یار ہر چیز امی کہیں گی تو میں کروں گا, ہر چیز امی کہیں گی تو میں کروں گا, امی تو امی کی مرضی سے کروں گا. امیزنگ تھنگ, امی کی مرضی از ڈفرینٹ, لیکن پوری ڈکٹیشن لینا از ڈفرینٹ, پوری طرح سے ڈکٹیٹ کروانا. ہم ٹرین کرتے ہیں ڈکٹیشنز دے دے کر, وہ کیا کھائے گا, وہ کیا پہنے گا, وہ کس سے ملے گا, وہ کہاں جائے گا, وہ کتنے بجے واپس آئے گا, ایوری تھنگ. بعد میں اس کو ڈکٹیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا. امی سے کیوں پوچھنا ہے؟ کیونکہ خود کانفیڈنس ہی نہیں ہے, ڈیسیژن پاور نہیں ہے, رسک لینا نہیں آتا زندگی میں. امی کے امبریلا میں ہی رہنا ہے, باہر نہیں جانا, کیونکہ امی نے اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ تم اکیلے گھر نہیں چلا سکتے, یہ تمہاری بیوی تو بیڑا غرق کر دے گی, میں گھر چلا رہی ہوں. تو وہ کیا سیف فیل کرتا ہے کہ میں اگر اپنی امی کے ساتھ رہوں گا تو میرا سب کچھ اسی طرح چلے گا جیسے امی چاہتی ہیں, لیکن اگر میں سپریٹ ہو گیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میرا جو جس پہ سب سے زیادہ میری تعریفیں ہوتی ہیں, نگیٹو تعریفیں, وہ اسی ٹاپک پر ہوتی ہے, اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, ایموشنلی, فائنینشلی, بیٹے بیٹیوں دونوں کو گاڑی چلانا سکھائیں, دونوں کے بینک اکاؤنٹ بنائیں, دونوں کو کھانا پکانا سکھائیں. یہ نہ کریں کہ بیٹی ہے تو کھانا پکائے, بیٹا ہے تو نہ پکائے. ہاں, لڑکوں کو کھانا پکانا کیوں نہیں سکھایا جاتا یار؟ مجھے جب باہر پڑھنے جاتے ہیں آج تک, مطلب میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو ایک چائے کے کپ کے لیے امی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, روٹی پکے گی تو کھانا کھائیں گے. بہت لڑکے ہیں پاکستان میں, تو بہت لڑکے ہیں. پھر باہر جا کے وہ سیکھتے ہیں. تو آپ گھر سے سکھائیں نا ان کو, ڈے ون سے. مجھے لگتا ہے تربیت کی جو گول آف پیرنٹنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کی جو بھی پرسنالٹی ہے اس کو اس کے کمال تک پہنچائیں, نہ کہ اپنی پرسنالٹیز دو. اور میں کہتی ہوں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دانیال ہیں, آپ ایک اور دانیال کریٹ کریں گے. ہمارے یہاں یہ پیرنٹنگ ہوتی ہے. آپ جو بھی آپ کے بچے کا نام ہوگا فیوچر میں انشاءاللہ, آپ وہ اس کو کریٹ نہیں کریں گے, آپ ایک اور اپنا ریپلیکا کریٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم جب ہوتے ہیں 25, 30+, پھر ہم اس سے فائٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو, آئی تھنک میں زون میں ہوں لائف کے, اب میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا ہے آفٹر 30. اور میں نے جینوئنلی اپنے اندر ایک چیز نوٹس کیا ہے, میرے ابا نے تو مجھے اتنا زیادہ فورس نہیں کیا چیزوں کے اندر, لیکن میں اب خود سے فیل کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں نے اپنے باپ سے انہیریٹ کی ہیں, بہت ساری عادتیں اب میں اپنے اندر فیل کر رہا ہوں. میں نے بولا یار یہ تو کبھی بولا نہیں انہوں نے. تو یہ سائڈ بھی ہے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی باس, ایک نیچر بھی کام, قدرت بھی کام کر رہی ہوتی. وہ بچہ تو ہے ہی آپ کی شبیہ, وہ ہے ہی آپ کا سایہ, پرچھائی, وہ تو بنے گا ہی بنے گا. کیا زبردستی اس کے اندر وہ ڈالنے کی, وہ تو ہوگا. اب میں اپنے اندر دیکھتا ہوں, میرا ہاتھ یوں, یہ سارا جیسچرز ہو گئے, اسمائل کرنے کا طریقہ, اور بہت ساری عادتیں, اچھی عادتیں یا پھر بری عادتیں بھی, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار میں نے یہاں سے انہیریٹ کی ہیں, فیملی میں یہاں سے انہیریٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نیچرلی ہوتا ہے نا یار, کھانے کا طریقہ میں نے اپنا نوٹس کیا اپنی اماں کا, واک کرنے کا طریقہ. اب آپ دیکھیں کہ واک تو کوئی کسی کو نہیں سکھا رہا, بٹ لائک نیچرلی مائی واک از لائک مائی امی, ریپلیکا ہے وہ. اور اس کا یہ ہے کہ سیب کے درخت پہ سیب ہی لگتا ہے. ویری نائس. لائک
کچھ اگر کبھی کبھی دیر آر ایگزامپل ہے, لیکن سیب کے درخت پہ سیب ہی, تو اگر سیب لگانا ہے تو سیب بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا بچہ پولائٹ ہو اور باپ اگریسو ہو. پہلی چیز جو آپ ایز پیرنٹس آپ کو کرنی چاہیے, اپنے کانفلکٹس کبھی اپنے بچوں کو نہ دکھائیں. جو بھی لڑنا ہے رات میں لڑیں. میں ہمیشہ یہ اسی طرح ایز اٹ از میں سمجھاتی ہوں کہ ماں اور باپ ایک سیف چھت ہوتی ہیں. وہ ہمیں ایسے نہیں دیکھتا, وہ ہمیں ایسے دیکھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, اور جب وہ یہاں کانفلکٹ دیکھتا ہے تو اس کا یہاں کانفلکٹ چلا جاتا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, مزید اس کو انوالو کرتے ہیں. ماں اپنا بتا رہی ہوتی ہے تمہارے ابو ایسے کرتے ہیں, وہ ایک بچہ ہے, ہی کین ناٹ ڈیل ود یور ایموشنل برڈن. خود پروسیس کریں, اس تک نہ لے کے جائیں. پھر اس کی ایک دوسری سائڈ یہ ہوتی ہے, بچے کو کیا پتا 7-8 سال 10 سال کے جو بھی ایج ہے اس کی, یار کیوں بتاتی ہیں مائیں, میں تھک گئی ہوں کام کر کے, سارا دن میں کام کر رہی ہوں, تمہاری دادی کبھی یہ بولتی ہیں. وہ ایک بچہ ہے, وہ بیچارہ ویسے ہی سوری فیل کرتا ہے اپنی ماں کے لیے کہ سارا دن کچن میں کھڑی ہے, سب کو سرو کر رہی ہے, اینڈ دین یو آر ایڈنگ دا برڈن. اور پھر اس کے بعد کیا کرتی ہیں, آفٹر ماماز بوائے کی ڈیفینیشن جو آپ پوچھ رہے ہیں, 20 ایئرس کے بعد وہ ایسی, مطلب 20 ایئرس تک یہ ہوئی, پھر وہ اس کو یوز کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے لیے پوری زندگی یہ سب کچھ کرا ہے, اب تمہاری ماں کا ٹائم آ رہا. تو وہ بیسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ماں کو کمفرٹ دے رہا ہوتا ہے, ایز دے رہا ہوتا ہے. کیا پروسیس سمجھایا آپ نے, اور یہ جو قربانی ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دیں, آپ نے اتنی قربانیاں دیں, آپ کی چوائس تھی. میں نے اگر اپنے بچے کے لیے, میں کہتی ہوں قربانی کا ورڈ ہی نیگیٹو ہے, قربانی دینی کیوں ہے. میں اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتی ہوں, اپنے ذہن میں اس کو وہ کرتی ہوں کہ آئی ایم ڈوئنگ دا بیسٹ آئی کین, بٹ آئی ڈو اے لاٹ آف تھنگس فار مائی سیلف آلسو. میں یہاں آئی بھی ہوں نا, ابھی بات کر رہی ہوں کیونکہ آئی لائک ڈوئنگ اٹ. میں اپنا خیال بھی رکھتی ہوں, میں جم بھی جاتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں میں اچھا کھاؤں, پراپر نیوٹریشن لوں میں, اور آئی ایم بلڈنگ سم تھنگ فار مائی سیلف. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون پوڈ کاسٹ. تو ہیونگ یور اون ڈریمز اینڈ ڈیزائرز ڈز ناٹ میک یو اے بیڈ پیرنٹ, اٹ میکس یو اے بیٹر پیرنٹ. کیونکہ جب میں خوش ہوں تو میں خوشی دے سکتی ہوں, لیکن جب میں یہ ہوں کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی خراب کر دی اپنے بچوں کے پیچھے, اپنی ڈاکٹری چھوڑ دی, اپنا کام چھوڑ دیا. میں پڑھنا چاہتی تھی, میں پڑھ رہی ہوں. اگر میرا یہ تھی ہو جاتا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے. آپ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں جو وہ آپ سب کچھ کریں, اور آپ کر سکتی ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں along. ٹھیک ہے اگر بچے بہت چھوٹے ہیں, آئی ٹوک اے کریئر گیپ, آئی واز ناٹ ورکنگ جب تک, مطلب آئی اسٹارٹ ورکنگ ان 2022 اونلی. 2 سال سے میں سوشل میڈیا اور سب کچھ کر رہی ہوں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جاب اور بچے مشکل ہو رہے ہیں تو ٹیک اے بریک, لیکن آپ وہیں سے پک اپ کر سکتی ہیں. یہ آپ کو زندگی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیو یور اون فرینڈز, ہیو یور اون ڈریمز, ہیو یور اون ایمبیشنز. اور اس سے آپ بری نہیں, اس سے آپ اچھی ماں بنیں گی. کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آپ میں کڑواہٹ بڑھتی جائے گی, کہ یار میں نے تو اپنی پوری زندگی ان بچوں کے پیچھے لگا دی, میں نے تو اپنا سب کچھ, تو آپ اپنا سب کچھ ختم نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ بچہ 12, 13, 15, 17 سال کا ہوگا, گھر سے نکلے گا, تو آپ وہ واپس مانگتے ہیں کہ میں نے تمہارے پیچھے پوری زندگی لگا دی, اب تم میرے ساتھ بیٹھے رہو. اس کو آپ اپنی لائف میں پروگریس نہیں کرنے دیں گے. وہ باہر پڑھنا چاہتا ہے, آپ نہیں جانے دیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی پوری لائف کا سرکل سینٹر اپنا بچہ بنایا ہوا تھا. اور اب جب وہ بچہ جا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں اپنی زندگی کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے. پیپل ڈو دیٹ ود دیئر اسپاؤزز آلسو. سینٹر آف دا ورلڈ بنایا ہوا ہوتا ہے, میرا شوہر, میرا سب کچھ. کھانا اس کے ساتھ ہے, جانا اس کے ساتھ ہے, شاپنگ اس کے ساتھ کرنی ہے, کافی اس کے ساتھ پینی ہے, ہر چیز اس کے ساتھ کرنی ہے, سیزن اس کے ساتھ دیکھنا ہے. اچھا لگتا ہے یار یہ. تو ہاں اچھا لگتا ہے از اے گڈ تھنگ. بٹ دین آپ کے اسپاؤس کو بھی ہیونگ یور اون, میں بیسکلی میں یہ سب کچھ کرتی ہوں, بٹ دین ہیونگ یور اون لائف از آلسو امپورٹنٹ. اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی ہو. یور اون کیریئر کیا ہوتا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں. وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف, اس کا یہ ہے جیسے کہ میں نے اپنا کیریئر پاتھ چینج کر لیا. میں ڈینٹسٹ, میں لائک آئی گریجویٹڈ ایز اے ڈینٹسٹ. پھر وہ اتنا لمبا گیپ آیا اور میں نے اس میں کچھ, میں پڑھ نہیں رہی تھی, میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. آئی واز جسٹ بزی, آئی واز جسٹ اے ہوم میکر, آئی واز اے اسٹے ایٹ ہوم مدر. بٹ دین کووڈ ہیپنڈ. اس میں پھر مجھے ہوا کہ نہیں یار, آئی کین ناٹ لیو لائک دس فار دا نیکسٹ 30 years. آئی نیڈ سم تھنگ آف مائی اون. I want to build something for my, I want to be known as Iram Rahman. I don't want to be known as someone's wife and someone's mom. میری آئیڈینٹی کیا تھی کہ نمیر کی امی اسکول کی میٹ اپ میں جا رہی ہیں, پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہے, سوشلائزنگ ہے. مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے. اینڈ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا, لوگ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ضرورت کیا ہے. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار منی, آئی ڈونٹ نیڈ منی. لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے نا, ہیونگ اے پرپز ان یور لائف از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی ایک پرپز کے بغیر زندگی ہے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے.
تو وہ آپ کا جو بھی لائک وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, آپ کوئی اپنا خود کا بزنس کرنا چاہتی ہیں, آپ کوئی باہر کچھ کرنا چاہتی ہیں, آن لائن پڑھنا چاہتی ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. اب میرے گھر میں یہ بہت کامن ہے کہ اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, کہ یو نو یو ار اے موم, یو ہیو 2 kids, یو ار میکنگ منی, یو ڈوئنگ یور اون تھنگ. آئی وانٹ ٹو اسٹڈی بیکاز آئی لائک اسٹڈی, مجھے اچھا لگتا ہے پڑھنا. ختم. تو جب یہ سب کچھ کیسے ہوگا, ڈسکور یور سیلف, فائنڈ یور پیشنس, فائنڈ یور کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں. اور اگر ابھی آپ اپنی زندگی میں اس ٹائم پر ہے جو ایک ایگزاسٹنگ مدرہڈ کا فیز ہوتا ہے, تو ٹیک یور ٹائم. آپ جہاں تک آپ اس وقت آپ کے بچے کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ جو ارلی ایئرز ہوتا ہے نا, اس میں جو انڈیوائڈیڈ اٹینشن آپ بچے کو دیتے ہیں, آپ جب اس کے لیے ہوتے ہیں ہر وقت, اب دیر از نو شیم اینڈ دیر از نو نتھنگ, نو پریشر آن ورکنگ مومس. اگر آپ کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اف اٹ میکس یو ہیپی, اف یو نو گوئنگ ٹو ورک میکس یو ہیپی, اف ڈوئنگ سم تھنگ آن لائن میکس یو ہیپی, آپ کریں. ہر کسی کے پیرنٹہڈ ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا مدرہڈ ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا بچہ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ کے سرکمسٹانسز آپ کو الاؤ کرتے ہیں کام کرنا, آپ کریں. میں نیوکلیر فیملی میں رہتی تھی, میں اسلام آباد میں رہتی تھی, میرے پیرنٹس یہاں ہوتے ہیں, میرے پاس کوئی ہیلپ نہیں تھی, آئی ہیڈ نو آپشن. تو میرا فوکس واز مائی کڈس, کہ میں ان کو دیکھوں, ان کی تربیت پہ کام کروں. وہ تو آپ نے پوری زندگی کرنا ہے, بٹ دین دیٹ بریک ہیلپڈ می. پھر میں نے اپنا چینج کر لیا. اگر میں ڈینٹسٹری بھی کنٹینیو کرتی, میں ماسٹرس کرتی, یا میں جو بھی کرتی, تو آپ کی لائف جہاں پر رکی ہوئی وہیں سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور یہ ٹائم انویسٹ کریں سیلف لرننگ میں, کہ آپ کتابیں پڑھیں, آپ آرٹیکلس دیکھیں, آپ پوڈ کاسٹ سنیں. کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ڈرامے اور یہ سب کچھ دیکھنے کا. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں, بٹ میانہ روی کے ساتھ ایجوکیٹ یور سیلف آلسو, ورک آن یور سیلف, ورک آن یور سیلف, ورک آن یور سیلف. ہمیشہ میں یہ بات بولتی ہوں. اب امپلیمنٹنگ والی جو بات تھی وہ میں کنٹینیو کروں گی, کہ جب امپلیمنٹ کرنے کی باری آتی ہے, لرن کر لیا ہے, اب مجھ سے ہو نہیں رہا. جب میرا بچہ روتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے. جب میں چاہتی ہوں میں ہاتھ نہ اٹھاؤں, لیکن میں تھپڑ مار دیتی ہوں. یہ میرا بھرا ہوتا تھا ان باکس, کہ میں, اور یہ میں نے خود بھی فیس کیا تھا, کہ میں ان دا مومنٹ ٹریگر ہو رہی ہوں, میں میس سے ٹریگر ہوتی ہوں. جیسے کہ میرے بچے کے کمرے میں گئی, سارے ٹوائز بکھرے ہیں, تو اٹ ٹریگرز می. وائی؟ بیکاز مجھے الاؤ نہیں تھا میس بچانا, مجھے رونے کی پرمیشن نہیں تھی, مجھے وہ اسپیس نہیں ملی اپنا آپ ایکسپریس کرنے کی. یہی ہوتا تھا چپ کرو کمرے میں جاؤ. تو میں اسی پیٹرن میں پھنسی ہوئی ہوں, اسی لوپ میں پھنسی ہوئی ہوں, میں اس سے نہیں نکل پا رہی. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے اب یہ پیٹرن کتنا اسٹرانگ ہے. کچھ لوگ اس کو خود بھی بریک کر سکتے ہیں بائی پریکٹسنگ, ریڈنگ, ریمائنڈنگ دیم سیلوز. اور جو نہیں کر پاتے, جن کے سیویئر اینگر ایشوز ہیں, کہ تھپڑ مار رہی ہیں اور ڈنڈوں سے مار رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو کاؤنسل کرنے کے بعد بھی ان دا مومنٹ آپ ریگولیٹ نہیں کر پاتی, دین یو نیڈ تھیراپی, ٹاکنگ تھیراپی. اور جس کو لگتا ہے کہ مجھے تھیراپی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میں کہتی ہوں کہ آپ سیشنز لے کے دیکھیں 3 اینڈ دین ڈیسائڈ. بٹ ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ تھیراپی ایز ویل. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آن لائن یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے لیکچرز مل جائیں گے. اچھا آئیڈیا ہے. تھراپسٹ کے لیکچرز ہیں, سائیکالوجسٹ کے لیکچرز ہیں, پیرنٹنگ ایک ایٹ لیسٹ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اگر آپ افورڈ کر سکتے تو اٹس پرفیکٹلی فائن, بٹ اگر نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر ارم رحمان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار سکھانے کے لیے. نہیں, میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں سیکھنا بالکل مشکل نہیں. آپ جیسے لوگ ہیں نا, آپ ہیں جو سکھا رہی ہیں, سو یہ بھی ایک بہت ایک طرح سے فری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ باس یہ کرنا چاہیے. اینڈ دس از دا ریزن آئی اسٹارٹیڈ, کہ یار مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, مجھے تو یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا دیر واز نو, میں بتا رہی تھی نا ابھی آپ کو, کوئی ایک بھی پیرنٹنگ پہ بات نہیں کر رہا تھا. انڈیا کے کچھ ہیں انفلوئنسرز جو کر رہے تھے, اور گورے, لیکن اردو میں کوئی کانٹینٹ نہیں. لیکن آپ آئی کیوں اس فیلڈ میں ہی آنا کیوں پڑا آپ کو؟ یہ کیا تھاٹ تھی آپ کی, کیا پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ رہی تھی, کیا ایسا اندر سے پرابلم ہو رہی ہوگی ایک نا کہ باس کچھ کرنا پڑے گا؟ کوئی بہت سارے مسئلے ہیں پورے معاشرے میں. دیکھیے, جب میں نے وہی کہا کہ میری اپنی پیرنٹنگ جب میں نے امپروو کرنا شروع کی, اور یہ میں نے آپ کو پہلی ایگزامپل دی کہ پہلی چیز ہی غلط ہے کہ اس کو بچے کو کنیکشن چاہیے اور ہمیں کہتے ہیں اس کو لٹا دو, اور کہتے نہیں لائک 10 دفعہ کہتے ہیں, پریشر ہوتا ہے کہ گود کی عادت ڈال رہی ہو, بعد میں تمہیں پرابلم ہوگی, ڈراتے بھی ہیں. پھر ہمارے پیرنٹس جو ہم سے کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس لیولز ہوتے ہیں, پہلے وہ کہتے ہیں, پھر مینیپولیشن, پھر ڈرا دیتے ہیں, یہ نہیں کرو گی تو یہ ہو جائے گا. تو جب میرا نا لائف اسٹائل, میں نے ایسی شگل میں لائف اسٹائل بلاگ اسٹارٹ کیا تھا, بٹ پیپل اسٹارٹیڈ شوئنگ انٹرسٹ ان دا پیرنٹنگ سائڈ. میں جو اسٹوریز لگاتی تھی کہ میرے بچے آرٹس کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں یا جو بھی, تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اسکرینز نہیں دیکھتے, آئی پیڈز نہیں دیکھتے آپ کے بچے, ٹی وی نہیں دیکھتے. تو میں نے کہا نہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بٹ لائک ان کی روٹین میں وہ ہے
کہ لائک دے فالو دیئر کیلنڈر. تو اس میں پھر لوگوں کو ہوا کہ بچے کیسے کیلنڈر فالو کرتے ہیں. تو ہم روٹین بنانی پڑتی ہے, لائک یو ہیو ٹو ورک ہارڈ کہ میرے بچے میگنیٹائل سے کھیل رہے ہیں تو لوگ میگنیٹائل لا کے دے دیتے ہیں, اور پھر بچے کھیلتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل نہیں رہے ہیں. تو آپ نے پہلے انگیج کرنا ہے, ساتھ بیٹھنا ہے, ان کو طریقہ بتانا ہے کہ ہر چیز سکھانی پڑتی ہے. پروسیس ہے. ہاں, اٹس اے پروسیس کہ اس پروسیس کو فالو کرنا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکرین کا کوئی نول بدل نہیں ہے, کہ اگر میں بچے کو, میں نے شاور لینا ہے میں نے اسکرین دینی ہے, میں نے کھانا کھانا ہے ماں نے تو اسکرین دینی ہے, ماں نے فون پہ بات کرنی ہے تو اسکرین دینی ہے, ورنہ وہ مجھے تنگ کرے گا. اسکرین دینی ہے مطلب اسکرین آئی پیڈ پکڑانا ہے, فون پکڑانا ہے کچھ, کہ میں یہ کام کر لوں, میں کوکنگ کر لوں, میں سب کچھ کرتی ہوں, ایوری تھنگ, اور مجھے کہیں نیڈ محسوس نہیں ہوتی کہ میں اسکرین دوں. ہم ٹرپس پر جاتے ہیں, پورا پلین میں مجھے لگتا ہے جتنے بچے ہیں وہ آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں, میرے بچے نہیں دیکھتے. سلائم سے کھیلتے ہیں, پلے ڈو سے کھیلتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں, کلر کرتے ہیں. تھوڑا سا بتا دیں بھائی کس طرح سے. بٹ یہی طریقہ ہے کہ وین یو وانٹ ٹو, اگر آپ نے اپنے بچے کی کوئی عادت چھڑانی ہے نا, یو ہیو ٹو ریپلیس اٹ وتھ سم تھنگ بیٹر. اور اسکرین سے بیٹر کیا ہے؟ پیرنٹس. تو آپ نے اپنے بچے کی اسکرین چھڑانی ہے نا, آپ فلور پہ بیٹھے ماں باپ اور اس کے ساتھ کھیلیں. باپ نہیں ہے تو ماں کھیلے, ماں نہیں ہے تو باپ کھیلے, اور وہ نہیں مانگے گا اسکرین. شروع میں اس کے ٹینٹرمز ہوں گے جو بھی ہوں گے, بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ بیٹر. پہلے تو میں کہتی ہوں بچوں کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے. اچھا, جنک کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف جنک کھاتے ہیں, ہمارے بچے صرف فرائز کھاتے ہیں, ہمارے بچے صرف فرائڈ چکن کھاتے ہیں. تو یہ ان کو کس نے سکھایا؟ ایک طرح سے تعریف میں بھی کہا جاتا ہے نا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے بچے صرف اس طرح کا وانابی کلچر کھاتے ہیں کہ لائک ان کو یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے. اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے نوڈلس کھانا, جیسے کہ بہت اچھی بات ہے فرائز کھانا یا ڈرنکس میں جوس پینا دن میں 10 دفعہ, مائلو پینا, جیسے یہ بہت اچھی بات ہے. پتہ نہیں مجھے برانڈس کے نام لینے چاہیے یا نہیں, بٹ لائک ہاں کہ لیکن بٹ تھنگ از کہ یہ کس نے سکھایا ان کو؟ آپ نے انٹروڈیوس ہی کیوں کرایا؟ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسکرین ایڈکشن ہے, 8 گھنٹے بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, 8 hours a day. آپ اس کے نروس سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں 8 hours a day؟ اگر آپ کا بچہ کس طرح دیکھ رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے اللہ فلاں ڈوڈ, اس میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ شارٹس, یوٹیوب شارٹس, ٹک ٹاکس, تو وہ کیا کرتے ہیں سوائپ اپ. بچے کیا کیا دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا ذرا, واٹ ڈو دے واچ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بچوں کو ہمیشہ بگ اسکرین پہ یعنی ٹی وی پر دکھائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایڈز آ رہے ہیں, کچھ بھی آ رہے ہیں, یو ول نو جب بگ اسکرین پہ کچھ چل رہا ہے. اگر آپ نے اس کو فون میں دے دیا, آئسولیٹڈ بیٹھا ہوا ہے وہ, آپ ڈنر پر ہیں, آپ فیملی گیدرنگ میں, آپ باقیوں سے, آپ کو نہیں پتا وہ کیا دیکھ رہا ہے, آپ کو نہیں پتا وہ کیا سوائپ کر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا وہ کیا ایڈس دیکھ رہا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. سو یو نو یو نیڈ ٹو بی مائنڈ فل. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں سپورٹ نہیں ہے فیملی کی اور یہ سب چیزیں ہیں. یہ بھی بہت ہمارے یہاں نا وکٹم, اپنے آپ کو وکٹم موڈ میں رکھنا, فالس وکٹم, ہاں اپنے آپ کو وکٹم موڈ میں رکھنا, اور پھر ہیلپ لیس فیل کرنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. میرا بچہ اسکرین دیکھتا ہے کیونکہ دادا دادی دکھا رہے ہیں, میرے بچوں کے چاچا دکھا رہے ہیں, کیونکہ پھپھو اسکرین دے دیتی ہیں. یو آر ریسپانسبل فار یور چائلڈ. ہاں, یو آر ریسپانسبل فار یور چائلڈ. آپ کیا کر رہی ہیں سارا دن؟ میں گھر کے کام کر رہی ہوں, آپ گھر کے کام کر رہی ہیں, اور آپ نے اپنا بچہ باہر چھوڑا ہوا ہے پورا دن. پھر آپ جب ڈسپلن کرنے کے لیے, ماں کا انٹریکشن کیا ہوتا ہے بچوں سے؟ میں ایک کلاسک پاکستانی جوائنٹ فیملی کی بات کر رہی ہوں. کیا انٹریکشن ہوتا ہے؟ سارا دن وہ کام کر رہی ہوتی ہے, دادی کی گود میں ہوتا ہے, چاچو کے پاس ہے, یا جس کے بھی پاس ہے, وہ باہر ہے, وہ اسکرین دیکھ رہا ہے یا وہ جنک کھا رہا ہے. جنک پہ بھی میں یہی سنتی ہوں, دادی دے دیتی ہیں آئس کریم, دادا یہ کر دیتے ہیں. آپ اپنے بچے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے, وہ کیوں کھا رہا ہے, آپ نے کیوں باؤنڈری سیٹ نہیں کی, یا آپ اب کیوں نہیں کر رہی؟ واٹ از اسٹاپنگ یو ناؤ؟ اب آپ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ پرابلم ہے. بچے ماؤں کے پاس آنا ہی نہیں چاہتے, وہ کمرے میں لے کے جاتی ہیں ہاتھ منہ دھلانے, کپڑے چینج کرانے, وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ جیسے ہی وہ انٹریکشن میں آیا آپ سے, آپ شروع ہو گئی. ماؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں, وی ناٹ جنرلائزنگ, ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ مسئلہ ہے. تو بہت سارے لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جاتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ مت لے کر جایا کریں بات کہ ہم نے سب ماؤں کے بارے میں بات کی ہے, سب باپوں کے بارے میں بات چل رہی ہے, یا پھر یہ دیکھ لینا کہ میں ایسے نہیں کرتا, میں ایسے نہیں کرتی. وہ بات نہیں چل رہی, ہم پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں. سو یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ کوئی عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں. ہاں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ڈسکلیمر, ضروری ہے. میں اس میں ایک میں بھی دے دوں, ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچے کے لیے بیسٹ چاہتا ہے. جو باپ اپنے بچے کو تھپڑ مار رہا ہے
وہ بھی اسی لیے مار رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بیسٹ چاہتا ہے. انٹینشن کو تو ہم کوشچن کر ہی نہیں رہے. 100%. ماں جب بچے کو کمرے میں آیا اس کو کہہ رہی ہے صبح سے تم ایسے ہی پھر رہے ہو, ہاتھ نہیں دھلے ہوئے, کپڑے نہیں چینج تمہارے, منہ پہ چاکلیٹ لگا ہوا ہے, واش روم لے جائیں گی, اس کو شاور کرائیں گی, پھر اس کو کہیں چلو بیٹھ کے پڑھو, ہوم ورک کرو, یہ وہ. تو وہ ہاں وہ محبت میں کر رہی ہیں, لیکن جب وہ اس کمرے میں ہے وہ کیا سن رہا ہے؟ نو 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 نو. ہم طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں. ریسٹرکشنز. باہر وہ کیا ایک فری برڈ ہے, وہ جو چاہے کھا رہا ہے, وہ جو چاہے کر رہا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جب وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ وہ دادی سے اتنا کلوز ہے, میرے پاس آتا ہی نہیں ہے, دادا سے بھی اتنا کلوز, پھپھو کی گود میں رہتا ہے, اپنے میرے ماں کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, تو کنیکشن کیسے بنے گا؟ آپ سارا دن کام کر رہی ہیں. ماں نے ڈرایا بھی بہت ہے بچے کو, کیونکہ اسی وجہ سے نہیں, کیونکہ ماں یا تو ڈانٹ رہی ہے یا تو باپ ڈانٹ رہا ہے. باپ کا بھی ایک ولن کا کیریکٹر بنا ہوتا ہے کہ ابو آئیں گے تو دیکھنا ڈانٹیں گے, یہ مت کرو ورنہ ابو ڈانٹیں گے. آئی تھنک یہ چینج ہو رہا ہے ان آور جنریشن کہ ہمارے 100%, کیونکہ آئی تھنک یہ اس جنریشن کے فادرز میں نے دیکھا ہے کہ دے وانٹ ٹو بلڈ اے کنیکشن ود دیئر کڈس بیکاز پرابیبلی دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی ود دیئر فادرز. ہمارے یہاں فادرس کی یہ امیج ہوتی تھی, کلاسک فادر یہ ہوتا تھا جو گھر آیا ہے تو بس جو بھی فن ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے, اور ایک سختی اور ایک روب اور ایک پاور اتھارٹی فگر ہے فادر, تو کنیکشن نہیں بنا. بہت زیادہ ٹاکسک ہونا جو ہے نا غلط ہے. ایک دم ولن والی انٹری ہو رہی ہے, انڈرٹیکر آ رہا ہے, پتہ نہیں کون آ رہا ہے, باس ابا ہی آ رہے ہیں. دیکھیں جب بھی اتھارٹی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ بات ہوتی ہے, ہم کیا امیجن کرتے ہیں سپیریورٹی کہ پاور. تو جب بچے سے بات کرنی چاہیے نا تو نیچے زمین پہ بیٹھ کے کرنی چاہیے, اوپر سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو ایسے دیکھ رہا ہو. آپ سوچیں آپ سے ایک اتنا لمبا انسان آپ کو اوپر سے یوں بات کر رہا ہے, ہاؤ ول یو فیل؟ سو اتھارٹی از سم تھنگ آئی ول ناٹ اگری ود. آپ کو کنیکشن پہ کام کرنا, جو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں اگر انڈیپینڈنٹ بنا دیں گے یہ تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے گوروں کی طرح. تو آپ کنیکشن بنائیں تو وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آپ جس بچے کو آج تھپڑ مار رہے ہیں یہ سارے تھپڑ وہ آپ کو ریٹرن کرے گا آفٹر 25 وربلی. جتنے تھپڑ آج آپ مار رہی ہیں وہ سارے تھپڑ, وہ سارے میں میکس بتا رہی ہوں کہ آپ کب تک تھپڑ مار کے کنٹرول کر لیں گے. آفٹر 25 تو پھر عقل آنے لگ جاتی ہے نا کہ نہیں یار شاید میں نے غلط کیا ابو کے ساتھ. لیکن دیکھیے 15 وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کب تک اس کو کمرے میں بند کر کے تھپڑ مار کے زبردستی نماز پڑھا لیں گے, زبردستی تمیز سکھا لیں گے, زبردستی دوست بنوا لیں گے. اس نے گھر سے باہر جانا ہی ہے, تو آپ اپنی ویلیوز پہ کام کریں, آپ کنیکشن پہ کام کریں. ہمیشہ ہر جگہ جا کے میں نے یہ بات بولی ہے, ٹرائی ٹو بی ورک آن دس, بیکم اے سیف اسپیس فار یور کڈس. جب میرے بچے کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو کیا وہ میرے پاس آ رہا ہے یا وہ مجھ سے دور بھاگ رہا ہے؟ یہ میری پیرنٹنگ کا گول ہونا چاہیے. جب اس نے کچھ کر دی غلطی, کوئی بہت بڑا مسئلہ کر دیا اپنی زندگی میں, اب وہ میرے پاس آتا ہے یا وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے, اس کو چھپاتا ہے. یہ ایگزام ہے پیرنٹنگ کا. اور آپ مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں جو غلطی کر کے یا بڑے مسئلے میں وہ اپنے ماں باپ کے پاس آنے میں سیف محسوس کرتے ہیں. آپ اتنی بہتری پہ کام کر رہی ہیں, اس کی اتنی کوشش کر رہی ہیں بری صحبت سے بچانے کی, ہر چیز سے, لیکن آج اگر وہ کسی مسئلے میں اور وہ اپنی ماں باپ کے پاس نہیں آ سکتا, اس پوری دنیا میں سب سے سگا کون ہے, سب سے اچھی ایڈوائس کون دے گا؟ اور آپ نے اس کو اس بیسٹ ایڈوائس سے محروم کر دیا. بیسٹ ایڈوائس, گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. اگر میرے بچہ کوئی مسئلے میں اور تکلیف میں ہے کسی بھی طرح کا, اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ کبھی کسی مسئلے میں ہی نہ پھنسے, وہ کبھی کوئی غلطی نہ کرے, وہ کبھی کسی, آپ کے بچے انسان کے بچے ہیں, انہوں نے اپنے حصے کے فیلیئرس, آپ اپنے حصے کے پرابلمس, آپ اپنے حصے کے ایشوز سے گزر کر آج یہ انسان بنیں. اینڈ دیر از نو وے کہ آپ اپنا ایکسپیرئنس ان کو شیئر کریں. ہر ماں باپ کرتے ہیں, یہ مت کرو یہ ہو جائے گا, یہ مت کرنا یہ ہو جائے گا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اوور اسپیڈنگ کر کے سیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بائک میں وہ سب کچھ کر کے سیکھتے ہیں نا لڑکے. تو دیر از نو وے کہ آپ ان کو بتا کے سکھا دیں, ان کو وہ ایکسپیرینس کرنا ہوگا. نہیں کر رہا ہوں, اوور اسپیڈنگ نہیں کرنا ہے, ایگزامپل دی تھی. اب مجھے نہیں اتنا, میں کیئرفل نہیں ہوتی بولتے ہیں. تو ہاں, تو یہ تھا کہ کیا نام ہے, آپ بتا کے نہیں سکھا سکتے, وہ ایکسپیرینس کر کے سیکھیں گے, اور وہ بڑی بڑی غلطیاں کریں گے, بڑے بڑے پرابلمس میں پھنسیں گے. ہم نہیں بچا سکتے اس پیرنٹس, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یار آپ نے بیسٹ ایڈوائس والی بات کی ہے. میں آپ کو اب وہ دوستوں کے پاس جائے گا, وہ کسی اور کے پاس جائے گا, وہ دوست اسی کی ایج کا ہے, وہ کیا کہے گا, یار تو چھپا لے, یار تو مت بتا گھر پر, تو یہ کر لے. لڑکیاں کیا کرتی ہیں,
یہ جو ہماری لڑکے لڑکیاں ریلیشن شپس میں کیوں, کیونکہ گھر پر وہ عزت, رسپیکٹ, وہ محبت نہیں مل رہی تو باہر ڈھونڈ رہے ہیں. ہر کسی کو چاہیے اپریسیشن, ایکنالجمنٹ, پریز. ہر کسی کو اچھا لگتا ہے نا, انسان ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی تعریف کرے یار, کوئی پیار سے بات کر لے. جب گھر پہ ہر وقت پھٹکار اور گالیاں اور بدتمیزیاں ہو رہی ہیں تو پھر وہ باہر ڈھونڈتے ہیں. آپ جتنی لڑکیوں کو, یہ بھی کتنی اچھی اگزامپل ہے کہ جتنا لڑکیوں کو آپ ریسٹرکشن میں رکھتے ہیں اتنا اٹس ویری کامن فار دیم ٹو گیٹ انوالوڈ آؤٹ سائڈ. اور جن لڑکیوں کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ باہر بھی جا سکتی ہیں, پڑھ بھی سکتی ہیں, اپنی مرضی سے دوست بنا سکتی ہیں, وہ اتنا ہی وہ کیئرفل ہوتی ہیں. ان کو یہ بیکاز دے آر کنیکٹیڈ ٹو دیئر پیرنٹس. یار بہت اچھی ایگزامپل, کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. آپ زبردستی آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتی. بچوں کو آپ زبردستی, میں بچوں کی ایگزامپل میں اس لیے دیتی ہوں, ہم کسی کو بھی زبردستی کچھ نہیں کرا سکتے. آپ کسی سے بھی زبردستی کچھ نہیں سکھا بھی نہیں سکتے, کرا بھی نہیں سکتے. میں نے اگر نماز پڑھانی ہے تو میں نے نماز کو اتنا خوبصورت بنانا ہے. بچے کو کوئی بھی چیز سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا بیوٹیفل بنانا ہے کہ اس کا دل چاہے وہ کام کرنے کا. بچے کے لیے یہ نہیں ہوتا رائٹ رانگ, بچے کے لیے ہوتا ہے آئی لائک اٹ, آئی ڈونٹ لائک اٹ. تو اس کو آئی لائک اٹ بنانا ہے. رمضان کو پریپ کریں کہ رمضان آنے والا ہے, ہم تراویحوں پہ جائیں گے, میں آپ کو نیا شلوار قمیض لے کر آؤں گی, ہم یہ والی ایکٹیویٹی کریں گے, ہم رات میں یہ والا اسلامک شو ساتھ دیکھیں گے. تھوپ کے تراویحاں یاد رہ جاتا ہے. پتہ ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ چیزیں بول تو رہی ہیں آپ آسانی سے, لیکن اس بچے کے ساتھ جینوئنلی نا یاد رہ جاتا ہے. کیونکہ مجھے اپنی امی کی بہت ساری باتیں نا بچپن کی یاد ہیں, اپنے ابا کی بہت ساری باتیں یاد ہیں. تو ایک طرح سے کور بھی آپ کا بن جاتا ہے, اور پھر بری باتیں بھی یاد ہیں, اچھی باتیں بھی یاد ہیں. آپ فورس کر کے کراؤ گے نا وہ آپ کے ڈر سے کر لے گا. بٹ اگین آپ ڈر سے کچھ بھی کرا رہے ہیں, وہ 15 سال تک ہے, اس کے بعد 15-16 سال کے بعد وہ اپنی مرضی کرے گا. تو جب اس کے کور میں وہ جو آپ نے بات کی کہ ویلیوز اور کنیکشن پہ کام ہونا چاہیے. میں ہر رات اپنے بچوں کو کہتی ہوں آپ کچھ بھی کر دیں نا, کتنا بڑا مسئلہ کر دیں, کچھ بھی توڑ دیں, کچھ بھی خراب کر دیں, ماما اینڈ بابا ول فکس اٹ. You can always come back to us. We will fix it. یہ جو جب بچوں کو یہ سیف اسپیس نہیں ملتی نا, یہ جو سیکجول پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں گھر جا کے نہیں بتانا. جب بچوں مولسٹیشن سے گزرتے ہیں, کسی ابیوز سے گزرتے ہیں, وہ پہلی چیز بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھر جا کے پیرنٹس کو نہیں بتانا, وہ آپ کو بہت ڈانٹیں گے, بہت ماریں گے, آپ سے بہت اپسیٹ ہو جائیں گے, آپ پہ بہت غصہ کریں گے. اور بچے نہیں بتاتے, وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یار میری ماں باپ نہیں سمجھیں گے, میرے ماں باپ مجھے گندا سمجھیں گے. And it happens a lot. وہ خود فیل It happens a lot. If you think کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ خدا نخواستہ نہیں ہوا, I really pray کہ نہ ہوا ہو, لیکن I'm telling you with my own personal experience, جو میرے ارد گرد ایکسپیرینس رہا ہے میرا بچپن سے. It happens a lot. اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی. ود ان فیملیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آؤٹ سائڈ فیملیز ہوتا ہے آپ کا. یہ جو ہم مولسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ بات چل رہی ہے نا بیسکلی بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے, چائلڈ مولسٹیشن کی بات چل رہی ہے. تو چائلڈ مولسٹیشن جو ہے اگر ہم بات کریں اس حوالے سے, تو فیملی ود ان فیملی, ٹھیک ہے, رشتہ دار اس میں انوالو ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی کوئی ڈرائیور ہوگا یا اس طرح کے جو چوکیدار ہوتے ہیں, یا پھر جو بھی مرد, یا جو بھی ایون خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن مینلی ہمارے پاس بہت بڑا جو ریشو ملتا ہے وہ مردوں کا ملتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں, جو کہ بچے اور بچیوں کے ساتھ اس طرح کا غلط فیل کرتے ہیں. مینلی آئی پرسنلی تھنک لڑکوں کا ریشو اس میں زیادہ بڑھ جاتا ہے بچوں کا, کیونکہ بچے باہر بھی جاتے ہیں, بچے اس طرح کے فزیکل انٹریکشن رکھتے ہیں, یا تو اس کی وجہ سے وہ ریشو بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ لڑکیوں کے ساتھ اگین انفارچونیٹلی فیملیز کے اندر بھی ہوتا ہے. اور ایک مووی ہے ہائی وے, اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو ایک اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اور بہت ساری اس طرح کی موویز بھی ہیں جس کے اندر یہ ایک انکمفرٹیبل ٹاپک پر بات کی گئی ہے. اور جب اس کے اندر یہ ٹاپک آیا تھا, یہ انکمفرٹیبل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بات نہیں کرتے. سب سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, اس بارے میں بات کریں, ان کو پتہ ہو کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. بہت سارے بچے تو نا اس کو پروسیس ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, اینڈ دین وہ اس کو ڈسکسٹنگ لیبل کر دیتے ہیں, تم تو گندے ہو, امی بہت ماریں گی, ابو بہت ماریں گے, ان کو پتہ چلا تم نے گندا کام کیا ہے. حالانکہ اس نے کیا کیا ہے, اس کے ساتھ ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. ہاں اس کے ساتھ ہوا ہے. اور وہ جب آپ وہ سیف اسپیس نہیں ہے, جب آپ ایک گلاس ٹوٹنے پر اس کو تھپڑ لگ رہا ہے, ایک وہ کرنے پر, تو وہ کیا سوچے گا کہ یار یہ بتاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. ان کے ساتھ کچھ بھی ہوگا زندگی میں, چاہے ان کی غلطی کی وجہ سے ہو یا کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہو, اپنے بچوں کو یہ سیفٹی دیں
کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے یا آپ خود کسی کے ساتھ کچھ کر دو, کہیں بھی کچھ بھی غلطی ہو جائے, یو کین آلویز ماما اینڈ بابا ول فکس اٹ. یہ تسلی تو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں نا, تاکہ اگر اس کو کہیں بھی وہ مسئلے میں ہے تو اس کو بیسٹ ایڈوائس تو میں نہیں دینی ہے نا, اس کے ابا نہیں دینی ہے, بجائے یہ کہ وہ باہر وہ سہارے ڈھونڈ رہا ہے. پھر یہ ڈرگ ایڈکشن. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری, ایک اور چیز میں ایڈ کرنا, آئی ایم ریئلی سوری ان لوگوں کو, میں مجھے بالکل بھی یہ چیز نہیں پسند کہ اس حوالے سے جو جوکس چل رہے ہوتے ہیں اور مرد ہی اس کے اوپر جوکس مار رہے ہوتے ہیں اور مرد ہی سب سے زیادہ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے بچپن میں آپ دیکھیں ارد گرد آپ کو بہت ساری جھلکیاں فیل ہوں گی, کوئی دکان والا, کوئی چیز والا, کوئی ڈرائیور, کوئی رکشہ, کوئی بس, کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں آئے گا, کچھ نہ کچھ انکمفرٹیبل ٹچ آپ کو دکھے گا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلط ٹچ, بیڈ ٹچ, آپ کو وہ چیز اس کی جھلک آئے گی. اور اس کے باوجود مرد ہی, لڑکے ہی سب سے زیادہ ان جوکس میں انوالوڈ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر ہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو تمہارا جو ہے وہ تمہارے قاری صاحب ہوں گے وغیرہ وغیرہ. آل دیز جوکس یہ لڑکوں کے ہی ہیں, ٹھیک ہے, انسینسٹیو جوکس, گھٹیا بات, بری بات. یہ کسی کے ساتھ اگر ہوا ہے, ارے میجورٹی لوگ تو بولتے ہی نہیں ہے نا, میجورٹی مرد تو بولتے ہی نہیں ہیں, لڑکے تو بولتے ہی نہیں ہیں, اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے. تو میں بہت کانورزیشنس کر چکا ہوں بہت لڑکوں کے ساتھ, بہت بچوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ, تو اس وجہ سے میں کھل کر بات کر لیتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن ان جوکس پر پلیز اس کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں, مذاق کریں جس حوالے سے کرنا ہے, بہت ٹاپکس ہیں. لیکن بیکاز جس کے ساتھ جو اس کا وکٹم ہے نا اس ابیوز کا, اس کے لیے اس کے لیے بہت مشکل ہے پھر کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ کر وہ بہت فیل کرتے ہیں. یہ انسینسٹیو جوکس ہیں جو ابھی آپ نے بات کی. تو بات میں وہی کر رہی تھی کہ جب گھر سے بچے کو پتہ ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے گا, آئی کین گو بیک, تو پھر اس کو وہ تسلی مل گئی نا, تو دیر آر لیس چانسز کہ وہ پھر باہر وہ سہارے ڈھونڈے. ڈرگ ایڈکشنز ہوتی ہیں, کوپنگ میکینزمز ہوتی ہیں نا, یہ ساری چیزیں جو پھر بچے دوسری ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو سختی کر کے آپ کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے ہیں تو پیار سے, محبت سے. اور یہ جو انکنڈیشنل لو ہے نا, اس کو انکنڈیشنلی رہنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں, آپ بچے کو دنیا میں لے کر آئے ہیں, اپنی مرضی سے لے کر آئے ہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھانا, کپڑا اور مکان دیں. اگر آپ ایک انسان کو دنیا میں لے کر آ رہے ہیں تو اس کی بیسک نیڈز ہیں کھانا, کپڑا اور مکان. یہ تینوں چیزیں کر کے آپ کوئی احسان نہیں کر رہے جس کا آپ بدلہ مانگ رہے ہیں آفٹر 25 ایئرس کہ اب تم نے ہمارا خیال کرنا ہے اور تم نے ہماری ذمہ داری اٹھانی ہے, اور آپ اس کو برڈن کر دیں اپنی رسپانسبلٹیز سے. یہ تو مطلب آپ پر فرض ہے اور یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. یہ سرفیس لیول چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو کپڑا کھانا, اس کے بدلے میں اس کو احسان بنا کے ان کو بتانا, جتانا. پیرنٹس یہ بھی بولتے ہیں نا کہ میری گاڑی تو چلاتا ہی ہے, میرا تو یہ کرتا ہے. تو آپ اپنا دیے ہوئی چیز کو احسان کی طرح ان کے سامنے پورٹرے کر رہے ہیں, اور پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ بچے ہم پر احسان نہ جتائیں کسی چیز کا. تو یہ انہوں نے سیکھا کس سے؟ جب آپ ان کو بیسک چیزیں پرووائڈ کر کے احسان جتا رہے ہیں, تو وہ کل کو جب وہ آپ کے لیے پرووائڈ کریں گے, اللہ کرے کہ وہ آپ کے لیے پرووائڈ کریں, تو پھر وہ بھی احسان جتائیں گے. انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو جب اس ریلیشن شپ کو آپ اس میں سے سیلفش ہونا نکال دیں اور اس کو انکنڈیشنلی رکھیں کہ جو ماں باپ کی محبت ہے وہ انکنڈیشنلی ہونی چاہیے, اس میں مجھے بدلہ نہیں چاہیے. میں اگر اپنے بچے کو پڑھا رہی ہوں, اس کے لیے جو کچھ بھی کر رہی ہوں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہوں, یا میں اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں, پوری کوشش کرتی ہوں, تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو مجھے اس کا کوئی ریٹرن ملے. مطلب یہ تو ایک سیلف لیس سی چیز ہونی چاہیے. اس میں پھر میں قربانی ایڈ کر دوں ٹو میک اٹ مور ٹاکسک کہ میں نے تمہارے لیے دوست چھوڑ دیے, میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. تو آپ سب کچھ نہ چھوڑیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن بعد میں اس کو بلیک میل نہ کریں ایموشنل کہ تمہارے لیے میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے اپنے ریزنس تھے, اس نے آپ کو نہیں روکا. ابھی آئی ڈونٹ نو, دیر از این ایگزامپل, آئی وانٹ ٹو یوز اٹ. اس میں میری ایک فرینڈ ہے, اس کے فادر پاسڈ ہوئے اور اس کی امی نے شادی نہیں کی پھر, اور اب وہ پڑھنے جانا چاہتی ہے باہر, تو اس کو نہیں جانے دیتی کہ تمہاری وجہ سے نہ میں نے شادی کی, نہ میں نے اپنی فیملی بنائی, نہ میں نے کچھ. تو وہ بار بار یہ کہتی کہ آپ بنا لیتی نا یار, اب آپ میری زندگی جو فل اسٹاپ لگا رہی ہیں کہ میں پڑھنے نہ جاؤں یا میں کچھ نہ کروں لائف میں, تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اٹ بیکمس ٹاکسک. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا کچھ کم کر کے کسی اور کو زیادہ دے رہی ہوں. مطلب کہ میرا دماغ میں یہی انسٹال ہوا نا کہ میں نے اپنا کچھ ریڈیوس کیا اور پھر کسی کو دیا. اور انکنڈیشنل کیا ہے کہ میری محبت میرے بچے کے لیے شرطوں سے پاک ہے, کہ میں نے اس کے لیے بیسٹ کرنا ہے, جو ہر ماں باپ چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ, میں نے کہا نا جو باپ تھپڑ مارتا ہے وہ بھی اسی نیت سے مارتا ہے کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر چلے اور اچھا انسان بن جائے.
تو ہم بالکل یہ کویشچن مارک نہیں لگا رہے کہ یو آر اے بیڈ پیرنٹ, بٹ دین یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو بھی میرے ساتھ ہوا یا جو بھی میرا ٹراما ریفلیکٹ کرتا ہے ان مائی ریلیشن شپس, میں اس کو کیسے ٹھیک کروں کہ میں یہ ڈیمیج آگے نہ دوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری جنریشن کی کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی جان پوچھ کر اپنے بچوں کو ڈیمیج نہیں کرتا, لیکن ہماری ہے ڈیمیج جنریشن. کسی کو انگزائٹی ہے, کسی کو ڈپریشن ہے, کسی کو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں, کسی کو کیا ہے, لیکن اگین وہ جان پوچھ کے تھا نہیں تھا. اور یہ بہت پیچھے سے چلا رہا ہے, انٹینشنل, یہ بہت پیچھے سے چلا رہے ہیں. جو مسائل ہے نا, آئی تھنک یہ سینکڑوں سال پرانے ہیں ہماری اس پوری ریجن کے. اور میں ہم پوری ریجن سے مراد یہ ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, ہم سب کا یہ پرابلم ہے, ساؤتھ ایشین پرابلم بیسکلی. سو ہم جب اس کو تھوڑا ٹریس بیک کرتے ہیں تو یہ سینکڑوں سال پرانا مسئلہ ہے. اور اگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ ہماری پچھلی جنریشن کے ساتھ جو ہوا ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا, ہم نہیں چاہتے کہ آنے والی جنریشن کے ساتھ ایسا ہو. تو وہ جو کانورزیشن ہم کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ بس ایک تھوڑا پارٹ پلے کرنا ہے ہمیں. And I see a lot of change as well yaar, already. جو آپ نے کہا کہ ہمیں لینا کہ ہو گیا, اب میری ذمہ داری ہے اینڈ ناٹ جسٹ فار مائی سن. یہ اب ہر ماں اپنے آپ کو یہ کہے کہ یہ میں نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے. آپ ایک کا ڈیمیج روک کر پوری سائیکل روک رہی ہیں کہ وہ آگے اپنی پوری نسل میں وہ ڈیمیج آپ روک سکتی ہیں. سو یو فیل دیٹ پاور, یو فیل دیٹ اسٹرینتھ ان یور سیلف. یہ اپنے آپ کو نہیں کہ میں نہیں کر سکتی, میں کیا کر سکتی ہوں. اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے نا, تو آپ کو یہ اسٹرینتھ آپ کے اندر ہے. ہر چیز میں اپنے آپ کو وکٹم یا ہیلپ لیس فیل نہیں کرے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. وہ تو باہر جا کے اسکرین دیکھ لیتا ہے, وہ تو باہر جا کے جنگ کھا لیتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں وہ میری بات ہی نہیں سنتا, اس کے ابو میری. اچھا یہ بھی ایک خواتین کا مسئلہ ہے کہ جہاں ان کو کوچ کرو, ان کو کاؤنسل کرو, وہ فوراً اپنے ہسبینڈ کو لے آتی ہیں کہ وہ تو آن دا سیم پیج ہی نہیں ہے, وہ تو پیرنٹنگ کہتے ہیں کہ 2 تھپڑ لگاؤ, وہ تو یہ کرتے ہیں, وہ تو وہ کرتے ہیں. آپ یو آر رسپانسبل فار یور سیلف. اور ہمیشہ میں یہ بات وہی میں کہوں ریپیٹیشن میں رہتی ہے, ہر جگہ کرتی ہوں کہ دیر آر تھنگز دیٹ آر ان یور کنٹرول اینڈ دیر آر تھنگز دیٹ آر ناٹ ان یور کنٹرول. جب تک آپ کا فوکس یہ ہے کہ کیا کنٹرول نہیں کر سکتی, جب تک آپ کچھ کنٹرول نہیں کر سکتی. گڈ پوائنٹ یار, جو میرے پاس ہے جیسا ہے اس میں کیا کر سکتی ہوں, اس میں میں کیا کر سکتی ہوں. ورک آن دیٹ کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری چیزوں میں کنٹرول نہیں ہے. وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. ہاں بالکل, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جوائنٹ فیملی میں واقعی آپ کی چیزیں کافی کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ کرنا چھوڑ دیں. مطلب نہ کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے ٹی وی دیکھنا ہے تو اس کو کہیں ہم 6 بجے ٹی وی دیکھیں گے. یہ نہیں کہیں کہ نہیں ٹی وی دیکھ سکتے. میں کہتی ہوں اپنے نوز ایسے استعمال کریں جیسے ہیرے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپوزٹ کرتے ہیں. اپنی بیٹلس کو چوز کریں کہ یہاں منع کرنا ہے. اگر 10 دفعہ میں آپ کو دن میں نہ کہہ رہی ہوں تو میری نہ کی کیا اہمیت ہے. اگر 10 دفعہ ڈانٹ رہی ہوں تو میرے ڈانٹنے کی کیا ویلیو ہے. وہ تو ایک بیک گراؤنڈ نوائز ہے آپ کے بچے کے لیے. اماں کا تو کام ہی یہی ہے, وہ پھر شروع ہو گئی ہے, پھر یہی بول رہی ہے. تو یہ چیز دیکھیں کہ میں, اور آپ کی بات میں ویلیو کیوں نہیں ہے. یہ میں بہت عورتوں سے سنتی ہوں کہ میں اگر کوئی بات کہتی ہوں نا اپنے اس میں کہ ایسے نہ کریں میرے بچے کو, یا لائک جنک نہ دیں, یا یہ بات نہ کریں, یا اس طرح سے نہ کھیلیں, یا اس کو جو بھی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کی آج آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری بات میں ویلیو کیوں نہیں ہے, اور میں کیا کروں کہ میری بات میں ویلیو پیدا ہو جائے. کیوں میری بات کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. جو جتنا قصور کہتے ہیں نا ظلم کرنے والے کا ہے, اتنا ظلم سہنے والے کا بھی ہے. اور وہ ویلیو اب نہیں بنے گی تو کب بنے گی. یہ میں نے ایک مدرس ڈے پر ایک ریل کی تھی کہ کمزور ماں کے بچے کمزور ہوتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے, مجھے کوئی انسلٹ اور ابیوز کر رہا ہے, اور میں بالکل ایسے ڈور میٹ بنی ہوئی ہوں کہ ہاں یار کر لو, تو کیا چانسز ہیں کہ میرے بچے اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیں گے. کیا چانسز ہیں کہ ان کو جب کوئی میرے بچے سے بدتمیزی کر رہا ہے, مجھے نہیں آتا لائن ڈرا کرنا, تو وہ اپنے لیے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے پھر کہتے ہیں کہ خود کمپیریزن بھی کرنا دوسرے بچوں کے ساتھ خود بھی کرتے ہیں اکثر ماں باپ ایسے. پچھلی جنریشن میں یہ بہت ہوتا تھا, بہت ہی زیادہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ, تو ہمارے تو کزنس کے ساتھ. بالکل آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا, لیکن آئی تھنک ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. نہیں, اینڈ دین اٹ کریٹس اے لاٹ آف, ہم سب کے ساتھ ہوا ہے. ہاں بالکل کمپیریزن میرے ساتھ, مطلب میں وہ بچہ تھا جس سے کمپیئر کیا جاتا تھا, بیکاز میں یہ واز دی فرسٹ آنے والے بچے. ہاں فرسٹ آنے والا بچہ تھرو آؤٹ دا اسکول. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی نہیں مجھ سے پوچھتا کہ میں ہمارے خاندان کے ولن فرسٹ گریڈ میں کیا پرسنٹیج ہے. ہمارے خاندان میں ہوتی تو ہم ولن ہوتی ایک طرح سے نا, کیونکہ سارے بچے آپس میں ہیٹ بنتا ہے, آپس میں ہیٹ بنتا ہے. یہی ہو رہا تھا.
کہ یار یہ اس نے مصیبت کری ہوئی ہے ہماری, فرسٹ آتی ہے, چیز میں فرسٹ آتی ہے. اور میری اماں ہمیشہ پھر بولتی ہے کہ یار ارم جیسی بنو. دیکھیے آپ نے اپنے بچے کی خود ہی ختم کر دی نا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا بنو, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈس ریگارڈ کر دیا کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں میں اپنے بچے کو, مجھے لگتا ہے اس سے بڑی انسلٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر میں اپنے بچے سے کہوں کہ تم اس جیسے بنو, ہے نا, کہ یار آپ مجھے ویلیو نہیں کر رہے کہ میں جو ہوں اس چیز کے لیے, کہ آپ پھر میں اپنے آپ کو کیسے, آپ کو ایک چیز ہوتی ہے جو میں نے تھیراپی میں سیکھی ہے, انٹروجیکٹس. جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم بہت ساری چیزیں آپ اپنے پیرنٹس کی ہماری پرسنالٹی میں ہوتی ہے. اب میں اپنی ایگزامپل دوں گی کہ جیسے ہمارے گھر میں اٹ واز ویری کامن. اچھا میں ابھی آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے گھر میں آئی واز ریزڈ ان اے پنجابی جوائنٹ فیملی, اور ہمارے یہاں لڑکیوں کو بات کرنے کی اجازت, گاؤں سائڈ پر ہمارے یہاں لڑکیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اوپینین دینا تو دور کی بات, اجازت نہیں ہے کہ لائک گاؤں میں لڑکیاں دے کے ناٹ ان کی شادی کی بات ہو رہی ہوگی اور وہ بات نہیں کر سکتی اس کے بارے میں, اجازت نہیں ہے بات کرنے کی. اور اوپینین تو مطلب ان سے مشورہ لینا تو بہت ہی دور کی بات. تو لائک دیٹس دا بیک گراؤنڈ. اور اب خیر لائک ہم نے تو پڑھا ہے اور سب کچھ کرا ہے, بٹ اگین روٹس تو وہی ہے نا. تو میں بتا ہی رہی تھی, تو یہ شروع سے بڑا کامن ہے کہ مغرب کے بعد لڑکیاں باہر نہیں رہتی, اٹس انسیف. یہ میں نے گروئنگ اپ میں نے یہ سنا اور یہ میرا انٹروجیکٹ بن گیا. ٹوڈے آئی ایم 32 ایئرز اولڈ, میرے 2 بچے ہیں, مجھ پہ کسی قسم کی پابندی کچھ بھی نہیں ہے, بٹ آئی ڈو فیل انسیف آفٹر مغرب. مغرب کے بعد اگر میں باہر ہوں نا تو میری باڈی میں کچھ ہوتا ہے کہ یو نو آئی فیل اٹ, کہ مجھے کانسٹنٹ اسٹریس ہوتا رہتا ہے کہ نہیں آئی وانٹ ٹو گو بیک ہوم, آئی وانٹ ٹو گو بیک ہوم. دیٹس دی انگزائٹی. کیونکہ میں نے پوری زندگی یہ سنا ہے, مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بٹ لائک آئی ڈو فیل انسیف. جیسے مغرب سے کیونکہ یہ آپ کے لیے کامن ہے, تو یہ چیز ہے کہ لائک شروع سے یہ بتایا کہ انسیف ہوتا ہے, مغرب سے پہلے گھر آ جانا چاہیے. اور میں ہمیشہ مغرب سے پہلے گھر چلی جاتی تھی, بفور گیٹنگ میرڈ, آفٹر گیٹنگ میرڈ آلسو. تو مائی فرینڈس دے یوز ٹو میک فن آف می کہ سنڈریلا اس کا مغرب کرفیو شروع ہو گیا ہے, اب یہ گھر بھاگے گی, اب یہ گھر بھاگے گی. تو اب مجھے پتہ ہے ہم بہت ساری چیزیں نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کرٹیکلی ایویلیویٹ نہیں کرتے کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. ریلیجن کے معاملے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں پریکٹس, جیسے یہ بھی بڑی کامن پریکٹس ہوتی ہے نا کہ کوئی دوسرے فرقے کا ہے تو اس کے لیے بچوں میں ہیٹ پیدا کرنا کہ دیٹ دے آر ڈوئنگ رانگ اینڈ دے آر ڈوئنگ رائٹ. اللہ اکبر. یہ میں نے بنائی تھی ویڈیو آن دس آلسو کہ میں نے اپنا دین اپنے بچوں کو ایکسپلین نہیں کرنا, اپنا فرقہ اپنی پریکٹسز کو بیوٹیفائی نہیں کرنا, لیکن میں نے کیا کرنا ہے کہ وہ دوسرے فرقے کی طرف نہ چلا جائے. میں نے ان کی برائی کرنی ہے کہ وہ تو غلط کرتے ہیں. ریلیجنس میں بھی کرسچنس کو, ہندوز کو کیا کرتے ہیں, وہ تو گندے ہندو ہیں, بچپن سے وہ تو نفرت سکھائی ہے. اس کا مطلب ہے نفرت بچپن سے سکھائی ہے. ہم لیبل کر دیتے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, وہ برے لوگ ہیں, ان کی طرف جانا نہیں ہے, ان سے بات نہیں کرنی, ان سے دوستی نہیں کرنی. کیوں؟ آپ اپنی چیز کو خوبصورت بنائیں نا, کیونکہ اس میں محنت لگتی ہے. بہت کیا ٹاپک نکالا آپ نے, میں تو اور لمبا کرنا چاہتا ہوں اس کو, کیونکہ اب یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت پورے ریجن کا مسئلہ ہے. ملک کا مسئلہ, شہر کا مسئلہ, صوبے کا مسئلہ, ریجن کا مسئلہ. اسی کے اندر ہم سکھاتے ہیں بچوں کو سندھی, مہاجر, پنجابی, پٹھان, اسی میں سکھاتے ہیں ہم لوگ شیعہ, سنی, بریلوی, یہ سارے کے سارے. پھر اسی میں سکھاتے ہیں ہم لوگ ہندو, مسلم, کرسچن اور پارسی وغیرہ وغیرہ. اور پھر کیا کرتے ہیں ہم, پھر جب بچہ اگر اس کا کوئی دوست بن گیا فرام اندر ریلیجن, تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بات نہیں کرو, اس سے دوستی مت کرو, کیونکہ ہمیں کیا ڈر ہے کہ کہیں وہ اس طرف نہ چلا جائے. ریلیجن چھوڑیں, فرقہ. ہاں, فرقے میں آپ دیکھیں کتنا ہیٹ ہے, ذرا بھی برداشت نہیں ہے. یہ جو سارے, میں آپ کو بتاؤں, جو اب آج کل تو جو مووی اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ بچپن سے ہوتی ہیں کہ اگر وہ پٹھان فیملی سے ہے تو پھر مذاق اڑایا جائے گا اس کا, یا پھر میمن فیملی سے. آئی واز ریزڈ بائی اے میمن پرسن, شی واز مائی ٹیچر. تو میں جس علاقے میں تھا تو وہاں پر میں نے بہت ساری اپنائیت فیل کی تھی بچپن میں نا. اولڈ کراچی میں وہاں ہندو بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور کیونکہ دوست پکے دوست, اور ہم ساتھ جو ہے وہ دیوالی میں ساتھ ہوتے تھے, بالکل ساتھ ہوتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے لیے کوئی ڈفرینس نہیں تھا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ دیوالی کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے, کہ مجھے نہیں کرنی, ہم تو پٹاخے پھاڑیں گے, ہم تو مزہ آ رہا ہے. اینڈ دین اسی طرح سے کرسمس ہو رہی ہے تو مجھے دیکھتا تھا, میں ان لوگوں کو سلام کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور امی نے بھی سب کے ساتھ چل کیا ہوتا. مجھے اس طرح کی چیزیں بہت کم تھی. میرے برابر میں میمن فیملی, تو پھر باقی مختلف زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ میرے لیے نارمل انسان ہوتے گئے. بٹ اسٹل بہت ساری چیزیں میڈیا سے سیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں اپنے خاندان سے سیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں فیملی سے سیکھتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ میرا ماحول ایسا تھا کہ مجھے نا تھوڑا بہت نارمل تھی یہ چیزیں. لیکن جب میں نے اپنا ایریا چینج کیا تو پھر مجھے لگا کہ باس یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے.
تو یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ جو موویز ہوتی ہیں نا وہ شروع سے شروع ہوتی ہیں. وہ بچہ دکھاتے ہیں نا ایک کمرے میں جہاں پیرنٹس باہر لڑ رہے ہیں اور وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے کچھ سوچ رہا ہے, اور بڑے ہو کے وہ پھر ولن بنتا ہے. تو یہ ہاں, تو یہ جو سارا سائیکل ہے یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے. کوئی بھی ابیوزر پیدا نہیں ہوتا, کوئی بھی ریپسٹ پیدا نہیں ہوتا, کوئی بھی مرڈرر. یہ ہم ٹرین کرتے ہیں سوسائٹی. اور یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہیٹ جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے, روٹس. کیا بات. اور پھر سوسائٹی میں کیوں مار کاٹ ہے جب تربیت ہی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہی ہیں دوستوں سے روکتے ہیں, واقعی بات سچ ہے, دوستوں سے روکتے ہیں. اور کیا ہو جائے گا اگر کوئی آیا کرسمس پہ کیک دینے, کچھ نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا اگر یہ کوئی ہمیں ہم کسی کو دیوالی وش کر دیں, یا محرم میں دوست جو ہے ملاقات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, کیا ہو جائے گا. محرم کا آپ دیکھیں کیا کانسیپٹ ہے اور کیا سب کچھ ہے, بہت برا ہے. دیر از اے لاٹ آف ہیٹ اینڈ وہ ہماری روٹس میں اتنا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس کو کوشچن ہی نہیں کرتے. آپ سوشل میڈیا آئی ڈونٹ نو کتنا یوز کرتی ہیں, کیونکہ میں تو ریسرچ کے لیے نا بالکل دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار بیسکلی ایسی خطرناک میم پیجز بھی میں نے جوائن کیے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ چل کیا رہا ہے, لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ آئی نو کہ وہ کانٹینٹ مجھے تو افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بات کیا کر رہے ہیں لوگ. میں دیکھ رہا ہوں 14 سال 13 سال کے بچے فرقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ جو کرسچنز والا انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ بچے تھے جو یہ کر رہے تھے, وہ بچے تھے. وہ کیا ایج کے بچے تھے, 12 13 14 15 سال کے بچے. اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے, انہوں نے سیکھا دی اماؤنٹ آف ہیٹ دے آر کیرینگ ان دیم سیلوز, دے کمیٹڈ اے کرائم. ان کے لیے کیا رسپیکٹ ہے. ہمیں رسپیکٹ کرنا سکھانا ہے کہ وہ, آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا وہ کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں, ہم یہ پریکٹس نہیں کرتے. بٹ اگین وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج, وی آر ہیئر ٹو رسپیکٹ. ہم نے وہ جو مرضی پریکٹس کریں وہ ان کی چوائس ہے, وہ ان کی چوائس ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم, بجائے یہ کہنے کے نہیں غلط کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. ان کی چوائس ہے, ان کی مرضی, وہ جو مرضی کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کرتے, ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. اور ہم یہ کیوں پریکٹس کرتے ہیں, وہ پھر آپ ان سوالوں کے جواب دیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو. آپ کے بچے کی بہترین لرننگ کا طریقہ ہے کہ آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں. اٹ از ایگزاسٹنگ بٹ دین اگین اس کی لرننگ اسی میں ہی ہے. کیونکہ آپ جو ساری باتیں کر رہی ہیں نا, یہ جو اندر آپ کے وہ غصہ ابل رہا ہے ان اے گڈ وے, وچ از امیزنگ. آئی ریئلی لائک اٹ, آئی ریئلی لائک یور ویژن ایز ویل. مجھے ملنے سے پہلے اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اور اسپیشلی کیمرے کے سامنے آنے کے بعد جو ہے نا, وہ آپ کے اندر کا جو کہہ سکتے ہیں کہ پیشن باہر آ رہا ہے. یو ریئلی وانٹ ٹو چینج اے لاٹ آف تھنگس وچ آئی انڈرسٹینڈ, وچ از امیزنگ. الحمد للہ وچ از نائس. ہمیں ایسی ہزاروں آوازوں کی ضرورت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو آج ہم لوگوں نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ سے ملاقات کروں گا. پھر آپ میری پوڈ کاسٹ پہ پلیز بلائیے گا مجھے, پھر میں آپ کو بلاؤں گا. لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے گا, پھر ہمیں 1-2 اور ٹاپکس پہ بات کرنی ہے. کیونکہ اگین یہ جو ہماری سوسائٹی کے ایشوز ہیں نا یار, یہ تو ہمارے اپنے بہت پرانے ایشوز ہیں. اس پر ہم 10 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں, ایک ٹاپک پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا چینج کا, اویئرنیس ہوتی ہے. ابھی میں نے یہ بات کی تو یہ باتیں آپ کی اویئرنیس میں آ رہی تھی نا, یو ور گیٹنگ فلیش بیکس, اچھا یہ ہوتا تھا میرے ساتھ, یہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ وقت ہی نہیں ہے نا اپنے ساتھ بیٹھ کے سوچنے کا. ہمارے پاس ہماری زندگیاں اتنی مصروف ہیں اور ہم اتنا کھوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کن کاموں میں. تو میک ٹائم فار دیز تھنگس. اور شادی کا فیصلہ بہت ضروری فیصلہ ہے, سوچ سمجھ کے کریں. اینڈ دین ہیونگ اے چائلڈ, ایک زندگی کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ, اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں رزق کا وعدہ اللہ نے کرا ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب مسلمان ہیں, اللہ نے کیا ہے رزق کا وعدہ. لیکن آپ ایموشنلی, فائنینشلی, ہر طرح سے آپ کو تیار ہونا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ہم آلریڈی ایک ڈیمیجڈ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اس میں ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم اپنا رول تو پلے کر سکتے ہیں. اپنا گول ایز اے پیرنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے 2 کائنڈ ہیومنس اس دنیا کو دینے ہیں, یا میں نے 2 اچھے مسلمان ریز کرنے ہیں. کہ جو نفرت تو سبھی کر رہے ہیں نا, کہ جو کچھ ہم کیا بگاڑ ہے. ایک کتا جو روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے اس کو لات مارنی ہے, پتھر مارنا ہے, کیا کر رہی ہے وہ بلی, اس کو ہم باہر بچے کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. ایمپتھی, ہاں ایمپتھی, محبت بہت ضروری ہے. اور یہ اگین پریکٹس کر کے خود پریکٹس کر کے کریں گے, وہ آٹو پہ سیکھ جائیں گے. خود پریکٹس کریں بس. جو بھی پولائٹ بولنا ہے, آہستہ بولنا ہے, کائنڈنیس, لوگوں کا احساس کرنا ہے,
میں کہتی ہوں بینگ کائنڈ آن یور ورڈز از ویری امپورٹنٹ. کوئی آپ کے لیے کچھ کرے تو دل سے محبت سے شکریہ ادا کریں. بچے دیکھیں یہ اپنی ہیلپرز کا شکریہ ادا کریں. آپ اپنے ہیلپر سے کس طرح بات کر رہے ہیں, وہ آپ سکھا رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے کم ہے, کوئی آپ کے لیے کام کرتا ہے, تو آپ نے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ تو اتنی ساری جو باتیں ہیں نا, یہ تو گولڈن ورڈز ہیں باس. ایوری ورڈ شی از سیئنگ اٹس انکریڈیبل. میں جینوئنلی آپ کے سامنے ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو تھینک یو ویری مچ, مزہ آ گیا مجھے بھائی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے مجھے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اور پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کرتا رہوں, کیونکہ ہر ٹاپک کو ڈیپلی ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے, آپ سے سیکھنا بہت ضروری ہے, اور آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ آڈینس بہت کچھ سیکھا. تھینک یو سو مچ فار دی ٹپس آف پوڈ کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ. انشاءاللہ جلد میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, خیال رکھیے گا. اور آپ بھی اگر ابھی تک بیٹھے ہیں تو بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم.